اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأشرف النبيين وعطرته الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. محسنان اسلام کے سلسلے میں علماء کرام کے حالات پر آج اس سال کی دوسری تقریر اور اس سلسلے کی نویں تقریر ہے، جس کے بارے میں گزشتہ ہفتے بھی اعلان ہوا تھا کہ آج کا موضوع ہوگا خواجہ نصیر الدین طوسی. خواجہ نصیر الدین طوسی ہمارے علماء کرام میں ایک انتہائی منفرد اور ایک انتہائی نادر روزگار مفتی ہیں. بیک وقت اتنے علوم پر خواجہ نصیر الدین طوسی کی مہارت کہ پوری تاریخ اسلام میں ہمیں ایسا کوئی عالم نظر نہیں آتا ہے. فقیہ ہیں تو ایسے کہ تمام فقہاء اور مجتہدین آج تک ان کی فقاہت کو تسلیم کرتے ہیں. فلسفی ہیں تو ایسے کہ ڈوئلسٹ اور عربی کا علم ان کے سامنے کچھ نظر نہیں آتا. منطقی ہیں تو ایسے کہ فخر الدین رازی کے تمام خصوص صفات کو ختم کر کے رکھا. ابن نجوم کے ایسے ماہر کے اسلامی تاریخ کی پہلی شخصیت کہ جنہوں نے علم حیات، علم اخلاق اور ستاروں کے علم کی خاطر ایک رسدگاہ کو ایک آبزرویٹری کو تعمیر کرایا تھا. علم حساب میں ان کی وہ مہارت کہ اقلیدت اور عیسیٰ غورت کے زمانے کے لا ینحل مسئلے انہوں نے حل کیے. غرض یہ کہ جس اعتبار سے دیکھا جائے اور جس علم پہ نگاہ ڈالی جائے، خواجہ نصیر الدین طوسی اپنے علم و فن کے امام نظر آتے ہیں. لیکن خواجہ نصیر الدین طوسی کی جو سب سے نمایاں خصوصیت ہے وہ ہے دین اہل بیت کے لیے ان کی خدمت. میں نے بار بار اس سے قبل کے تمام علماء کے حالات میں بیان کیا تھا کہ جتنے لوگوں نے خواجہ نصیر الدین طوسی کی وجہ سے محبت اہل بیت کو قبول کیا، اتنا پوری شیعہ تاریخ میں کسی عالم کی وجہ سے صاحبان ایمان کی تعداد میں اضافہ نظر نہیں آتا ہے. حتیٰ یہ کہ بہت سے لوگ یہاں تک کہہ اٹھے کہ اس پورے دین کے ایجاد کرنے والے اور اسے باقی رکھنے والے خواجہ نصیر الدین طوسی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ان کی ان تمام خدمات کا تذکرہ کریں کہ جو تاریخ کے اوراق پر موجود ہیں اور جن کا اعتراف آج تک علماء کرام کرتے آ رہے ہیں، یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ الحکومت الاسلامیہ نامی کتاب میں جہاں آیت اللہ خمینی نے ان تمام علماء کرام کی مذمت کی ہے، نام نہاد علماء کرام جو دربار سے وابستہ رہے، وہاں محقق طوسی وہ عالم ہے کہ بار بار آیت اللہ خمینی کی زبان ان کی تعریف کر رہی ہے اور تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتی، اور یہ ذکر فرماتے ہیں کہ ہاں اگر کوئی ایسا عالم ہو جیسے محقق طوسی تھے اور وہ یہ مقصد لے کر کسی دربار ظالم سے، کسی ظالم کے دربار کو وابستہ ہو کہ دین کی خدمت کرنا ہے، تو وہ بالکل ہی جائز بلکہ بہتر کام ہے. خواجہ نصیر الدین طوسی کے حالات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے سے قبل ہم اپنے دستور طریقے کے مطابق تھوڑے سے مختصر اور سرسری حالات ان کے وہ بتائیں گے جو عام آدمیوں کے لیے اتنی دلچسپی کے حامل نہیں ہوتے، لیکن گفتگو کو مکمل کرنے کے لیے ان کا تذکرہ انتہائی ضروری ہے. ان کا نام محمد ہے اور ان کے والد کا نام بھی محمد ہے اور ان کے دادا کا نام حسن ہے. چنانچہ ان کا پورا نام جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے وہ ہے محمد ابن حسن طوسی. لیکن عام طور پر یہ خواجہ نصیر یا محقق طوسی کے نام سے مشہور ہیں. ان کے القاب میں فخر المحققین
یعنی تمام محقق، تمام تحقیق کرنے والوں کے فخر، اور نصیر الدین یعنی دین کے مددگار، یہ دو لقب ان کے انتہائی معروف ہیں، فخر المحققین اور نصیر الدین۔ اتنا میں عرض کرتا چلوں کہ ہماری تاریخ میں 3 ایسے علماء ہیں جن کو خصوصیت کے ساتھ محقق کا نام دیا گیا ہے۔ محقق یعنی تحقیق کرنے والا۔ ایک علامہ ہلی کے ماموں نجم الدین ہلی، جن کے بارے میں پوری علامہ ہلی کے حالات کے ضمن میں ان کا نام محقق اول ہے۔ اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ جب کبھی کسی شیعہ کتاب میں، علیکم السلام، جب کبھی کسی شیعہ کتاب میں صرف محقق کا لفظ لکھا ہوا نظر آئے کہ محقق نے یہ کہا، تو اس سے مراد یہی علامہ ہلی کے ماموں نجم الدین ہلی ہوتے ہیں۔ ایک ہے محقق ثانی عبد العالی کرکی، جن کا ذکر گزشتہ منگل کی تقریر میں گزرا، اور ایک ہے فخر المحققین جن کا ذکر آج ہو رہا، جنہیں محقق صوفی بھی کہا جاتا، فخر المحققین بھی کہا جاتا۔ اشتباہ نہ ہونے پر اس لیے اتنا اور بتاتا چلوں کہ ہمارے علماء میں ایک شیخ صوفی ہے اور ایک محقق صوفی۔ شیخ صوفی وہ عالم ہے جنہوں نے نجف اشرف کے عہدہ علمیہ کی بنیاد رکھی، اور جو شیخ مفید اور سید مرتضیٰ کے شاگرد ہیں، اور انہیں کے بعد وہ مجتہد عالم اور مرجع عالی قدر قرار پائے تھے۔ اور ایک ہے یہ محقق صوفی۔ ان دونوں میں کوئی رشتہ اور تعلق نہیں، سوائے اس سے کہ دونوں کا تعلق ایک ہی سرزمین سے تھا، یعنی ایران کا شہر طوس۔ شیخ طوسی بھی وہاں سے آئے، اس لیے شیخ طوسی کہلائے، اور شیخ طوسی کے تقریباً 200 سال کے بعد اسی سرزمین پر محمد ابن حسن طوسی کے گھر میں ہفتہ 11 جمادی الاول سن 597 ہجری کو اس بچے کی ولادت ہوئی کہ جس کا نام اس وقت محمد رکھا گیا، لیکن جسے بعد میں آگے چل کر نصیر الدین فخر المحققین خواجہ محقق نصیر طوسی کے نام سے مشہور ہونا تھا۔ ہفتہ 11 جمادی الاول سن 597 ہجری ولادت کی تاریخ ہے، اور جس شہر میں ولادت ہوئی وہ ایران کا پرانا شہر طوس ہے۔ اور ان کی وفات کی تاریخ ہے پیر کا دن، عید غدیر یعنی 18 ذی الحجہ سن 672 ہجری۔ اس اعتبار سے ان کی عمر مبارک 75 سال قرار پاتی۔ 597 ہجری میں ولادت ہوئی، 672 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ولادت طوس میں ہوئی تھی، وفات بغداد میں ہوئی، اور انہیں کازمین میں حرم کے قریب ایک تہخانے میں ایک سرداب میں دفن کیا گیا۔ محقق طوسی کے بارے میں تفصیلات تو آپ بعد میں سنیں گے، لیکن 2-3 مختصر باتیں اور بتا دی جائیں۔ محقق طوسی کے اساتذہ میں 2 استاد انتہائی مشہور و معروف ہیں، ایک فرید الدین داماد نیشاپوری اور ایک خود ان کے والد جو ان کے استاد تھے۔ علوم کی 2 قسمیں ہیں، ایک علوم معقول، ایک علوم منقول۔ علوم معقول وہ جن کا تعلق عقل سے ہے، حساب کا علم، فلسفے کا علم، منطق کا علم، اس میں یہ شاگرد تھے فرید الدین داماد نیشاپوری کے، اور فرید الدین جو ان کے استاد ہیں وہ شیخ الرئیس بو علی سینا کے شاگردوں میں مانے جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کا استاد کے اعتبار سے رشتہ شیخ بو علی سینا سے جا کے ملتا۔ اور علوم منقول یعنی دین کے علم، تفسیر کا، فقہ کا، حدیث کا، اس میں یہ شاگرد ہے اپنے والد محمد حسن طوسی کے، اور وہ شاگرد ہے فضل اللہ راوندی کے، اور وہ شاگرد ہے خود شیخ طوسی اور سید مرتضیٰ کے، اور وہ شاگرد ہیں شیخ مفید کے۔ اس طرح دونوں علوم میں، علوم معقول میں بھی ان کا سلسلہ شیخ بو علی سینا جیسے امام وقت سے جا کے ملا، اور علوم منقول میں بھی شیخ طوسی اور سید مرتضیٰ اور شیخ مفید جیسے نادر روزگار مجتہدین کرام کے یہ شاگرد قرار پائے بالواسطہ طریقے پر۔ اور خود یہ شاگرد ان کے ہیں، لیکن خود ان کے شاگردوں میں علامہ ہلی جیسی شخصیت کا ہونا ہی کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ بطور استاد اور بطور عالم ان کا کتنا بڑا مقام ہے، کہ علامہ ہلی جیسی شخصیت جن پر میں نے مسلسل 2 منگلوں کو تقریر کی تھی، ہماری سلسلے کی 5ویں اور 6ویں تقریر، خود علامہ ہلی جیسی عظیم شخصیت ان کے شاگردوں میں ہے۔ ان کا یہی ایک شاگرد دوسرے کے ہزاروں اور لاکھوں شاگردوں کے بھاری ہے۔ اور علامہ ہلی
نہ صرف یہ کہ ان کے شاگرد بلکہ ان کی شاگردی پر فخر بھی کرتے ہیں، اور جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ۔ اپنی کتاب منہاج الکرامہ میں علامہ علی نے جہاں اپنے استاد کا ذکر کیا، ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ میں نے اپنے استاد محترم سے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے مذہب شیعہ کیوں قبول کیا، آپ نے مذہب اہل بیت کو کیوں اختیار کیا؟ ایک عام آدمی سے تو یہ سوال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا جواب یہ ہوگا کہ میں پیدا اسی گھرانے میں ہوا۔ لیکن خواجہ نصیر الدین طوسی جو فلسفے اور منطق میں اپنے وقت کے امام تھے، ان سے سوال ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دین کیوں قبول کیا؟ کہا کہ کیونکہ تمام مسلمانوں میں متفق علیہ حدیث ہے کہ مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے، من رکبہ نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا، جو اس پر سوار نجات پائے گا اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ ڈوب جائے گا اور ہلاک ہوگا۔ تو جب پیغمبر اسلام کے بعد میں نے دیکھا کہ امت میں بے انتہا اختلافات ہیں، تو میں نے اس حدیث کو جسے تمام مسلمان فرقے مانتے ہیں، خاص وہ کسی بھی نظریے کے حامل ہوں، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوچا کہ بہرحال اہل بیت کے دامن کو پکڑنے میں نجات ہی نجات ہے، اہل بیت کا ساتھ اختیار کرنے میں گمراہی اور ہلاکت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اب علامہ علم جب یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں اپنے استاد محترم کا، تو ان لفظوں کے ساتھ ان کا تذکرہ کر رہے کہ استاد البشر و عقل حاجی اشر، کہ تمام انسانیت کے استاد علامہ علی کسی کی تعریف کرے اور ان الفاظ میں تعریف کرے، خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنی عظیم ہستی ہوگی، وہ کتنی بلند و بالا شخصیت ہوگی کہ استاد البشر، تمام بشر سے، تمام انسانوں کے استاد، وہ عقل حاجی اشر، اور 11ویں عقل۔ شاید آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ فلسفے والوں کے نزدیک اس دنیا میں 10 عقلیں ہیں جو اس کائنات کا نظام چلا رہی ہیں۔ سب سے پہلے ایک چیز ہے جسے وہ خدا بھی کہہ سکتے ہیں، جسے وہ عقل اول کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بعد عقل دوم کو، دوسری عقل کو پیدا کیا، دوسری نے تیسری کو، تیسری نے چوتھی کو، چوتھی نے پانچویں کو، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں عقل جو پیدا ہوئی وہ سارا نظام کائنات چلا رہی ہے۔ پوری کائنات کی بنیاد ان 10 عقلوں پر ہے۔ علامہ علی اپنے استاد محترم کو 11ویں عقل کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے 10 عقلیں جن پر کل کائنات کا دار و مدار ہے، اور 11ویں عقل علامہ علی اپنے استاد محترم خواجہ نصیر الدین طوسی کو قرار دے رہے ہیں۔ یہ کسی عام آدمی کی تعریف نہیں ہے، یہ کوئی عام آدمی تعریف نہیں کر رہا ہے، یا کوئی معمولی عالم تعریف نہیں کر رہا ہے، یہ وہ تعریف کر رہا ہے جس کا خود لقب علامہ ہے۔ اور ایسا کہ جب کبھی لفظ علامہ اکیلا آئے کتابوں میں، اس سے مراد علامہ علی ہوتے ہیں، تو وہ خود خواجہ نصیر الدین طوسی کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے۔ اس کے علاوہ خواجہ طوسی کے بے شمار شاگرد ہیں، فقہ میں الگ، منطق میں الگ، فلسفے میں الگ، طب میں الگ، حیات میں الگ، علوم دین میں الگ، علوم دنیا میں الگ۔ کہ اگر خالی شاگردوں کی فہرست گنوائی جائے تو گفتگو کا سارا وقت پورا ہو جائے گا۔ اور پھر خواجہ نصیر الدین طوسی نے ایک علمی ذخیرہ بھی چھوڑا ہے۔ بس مختصر سی گفتگو اور ہو جائے پھر میں اپنے واقعات کے موضوع پر آتا ہوں۔ ایک علمی ذخیرہ بھی چھوڑا ہے خواجہ نصیر الدین طوسی نے۔ ان کی ایک کتاب ہے تجرید، اصول دین میں ہے، عقائد پر، توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت۔ ایسی عظیم شان اور ایسی بے مثال کتاب کہ جب سے لکھی گئی اس دن سے لے کر آج تک حوزہ علمیہ کے نصاب میں شامل ہے، اور اس کتاب پر بے شمار لوگوں نے اس کی تشریح شرح لکھی ہے، جس کی تشریح کی، جن میں ایک تو خود ان کے شاگرد علامہ علی کی شرح، حتیٰ یہ کہ یہ کتاب جس کا تعلق عقائد سے ہے، علماء اہل سنت نے بھی اس کے اوپر شرح لکھی ہے، اور ایک ممتاز عالم اہل سنت خوشگی کی شرح بے انتہا مشہور و معروف ہے۔ یہ شرح لکھتے ہوئے کہتا کہ یہ ایک نادر اور نایاب کتاب ہے، اور وزن میں کم ہے لیکن علم میں بہت بڑی کتاب ہے، تمام ائمہ فن میں یہ مقبول ہے۔ اور اس کتاب کی تعریف کرنا ایسا ہے کہ جیسے دوپہر کے سورج کے بارے میں کوئی ذکر کرنا کہ ایک عالم اہل سنت کی تعریف ہے۔ تو خیر یہ محقق طوسی کا مختصر سا تعارف کا نام، لقب، ولادت، مقام ولادت، وفات، مقام وفات، عمر، دفن کہاں پر ہے، استاد کا شاگرد کون ہے، کتابیں کون ہے، یہ ایک مختصر کا ذکر تھا۔
جس کے لیے آپ کو تھوڑی زحمت ہوئی. اور اب خواجہ نصیر الدین طوسی کا اصل علمی مقام، اصل کارنامے اور ان کی اہمیت شیعہ تاریخ میں، ان کی اہمیت ہماری تاریخ میں. خواجہ نصیر الدین طوسی جن کے بارے میں بار بار میں کہہ رہا ہوں اور آج بھی میں نے کئی مرتبہ کہا، ان کا شیعہ تاریخ پر احسان عظیم ہے کہ انہی کی وجہ سے یہ مذہب، یہ دین ایک نئی شکل و صورت میں دنیا والوں کے سامنے آیا. خواجہ نصیر الدین طوسی کو ہمارے علماء نے مجددین میں شمار کیا ہے. سال گزشتہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک حدیث کی بنا پر کہ ہر 100 سال کے اختتام پر خدا ایک ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے اسلام میں کہ جو مذہب کو جو 100 سال کے بعد مضمحل ہو رہا ہو، کمزور ہو رہا ہو، ایک نئی شکل، ایک نئی قوت، ایک نئی طاقت عطا کرتا ہے اور اس آدمی کو مجدد کہا جاتا ہے. ہمارے علماء نے ہر صدی کا ایک ایک مجدد اس کا نام بھی لکھا ہے. پہلی صدی کے مجدد میں ہمارے علماء 5ویں امام کا، دوسری صدی کے مجدد میں 8ویں امام کا نام لکھتے ہیں اور اس کے بعد علماء کا سلسلہ شروع ہوتا. تیسری صدی کے مجدد میں محمد ابن یعقوب کلینی کا نام لکھا گیا. چوتھی صدی کے مجدد کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ لوگ شیخ مفید کا نام لیتے ہیں اور کچھ لوگ سید مرتضیٰ کا. اس کے بعد 5ویں صدی کے مجدد آتے ہیں علامہ طبرسی اور 6ٹھی صدی کا مجدد خواجہ نصیر الدین طوسی کو قرار دیا گیا کہ 6ٹھی صدی میں جب چاروں طرف سے مصائب و آفت اور آلام آل محمد کے ماننے والوں کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے اور ظاہری اعتبار سے، حقیقتاً تو نہیں، ظاہری اعتبار سے دین کے ختم ہو جانے کا امکان پیدا ہو رہا تھا، اس وقت خواجہ نصیر الدین طوسی آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد اس انداز سے اس دین کی تبلیغ کی، اس انداز سے اس دین کو پھیلایا کہ 6ٹھی صدی کے مجدد قرار پائے اور تمام علماء نے یہ تسلیم کیا کہ خواجہ نصیر الدین طوسی اگر کہ ظالم و جابر حاکم کے دربار میں اس کے ملازم تھے، لیکن تمام علماء نے تسلیم کیا ہے کہ ان کی یہ ملازمت شرعاً واجب تھی، شرعاً بہتر تھی. اسی ملازمت کی وجہ سے انہوں نے اس دین کو بچایا. تو اب خواجہ نصیر الدین طوسی کا کچھ تذکرہ شروع ہو جائے. تو جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ 11 جمادی الاول سن 597 ہجری کو طوس میں خواجہ نصیر الدین کی ولادت ہوتی ہے اور خواجہ نصیر الدین طوسی کے جو علمی کمال دنیا کے سامنے آئے تو اس کے بعد اسے ولادت کی مناسبت سے ایک آدمی نے تاریخ نکالی ہے. ولادت و شہادت کی تاریخوں کو دیکھ کر تاریخ نکالی جاتی ہے. یہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ جس دن خواجہ نصیر الدین طوسی پیدا ہوئے یہ وہی دن تھا کہ جب فخر الدین رازی اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے. جس دن ان کا انتقال ہوا اسی دن نصیر الدین طوسی کی ولادت ہوئی. فخر الدین رازی ایک ایسے عالم ہیں جن کا نام بھی ہے امام المشککین، شک پیدا کرنے والوں کے امام. وہ ہر چیز میں شک پیدا کرنے کے عادی ہیں. فلسفہ اور منطق انہوں نے اتنی پڑھ لی کہ دنیا کی ہر چیز کو آنکھوں کے سامنے ہو اور وہ ثابت کرتی تھی کہ یہ نہیں، ہر چیز میں شک پیدا کرتے تھے. ایک پوری تفسیر لکھی ہے مفتاح الغیب کے نام سے کہ جس کے اندر ہر اس آیت کی تعویل کی ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی تعلق اہل بیت سے ہوتا ہے اور آج تک انہی کے مختلف شکوک و شبہات و اعتراضات کو دہرایا جاتا ہے ان آیتوں کے بارے میں جو اہل بیت رسالت سے متعلق ہیں. فخر الدین رازی کے بارے میں مشہور ہے ایک مرتبہ یہ بغداد میں تشریف فرما تھے اپنے شاگردوں کے پاس. سامنے پانی کا بھرا ہوا حوض تھا. عادت ہے ان کی ہر چیز میں شک کرنے کی، ہر چیز کو جھٹلانے کی. اب منطق کے اور فلسفے کے اصولوں کی مدد سے انہوں نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ یہ حوض جو پانی سے بھرا نظر آ رہا ہے اس میں پانی موجود نہیں ہے، بالکل خالی ہے. اب جو یہ سنا تو ان کے شاگرد کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے ان کو، لیکن ان کے شاگردوں نے سوچا اس کا ایک ہی جواب ہونا چاہیے. یہ کہہ کہ ان کو اٹھایا اور اٹھا کر اس حوض میں ڈال دیا. اب جس وقت وہ ڈوبنے لگے اور پکارنے لگے بچاؤ بچاؤ میں ڈوب رہا ہوں، تو شاگرد کہنے لگے کہ آپ کے نظریے سے تو یہاں پانی ہے ہی نہیں، یہ حوض بالکل خالی ہے، پھر آپ ڈوب کیسے رہیں؟ تو اس قسم کی ہستی تھی امام رازی. بس جس دن وہ دنیا سے رخصت ہوئے اس دن نصیر الدین طوسی خواجہ طوسی کی ولادت ہوئی. تو ان دونوں واقعات کو ایک ہی تاریخ اور ایک ہی سن میں پیش آنے کی بنیاد پر ایک آدمی نے اس کی تاریخ نکالی قرآن کی ایک آیت سے اور وہ نکلتی ہے جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا. اس کی عادات کو جوڑا جائے تو 597 ہجری بنتا. ان کی تاریخ ولادت نکالی گئی ہے جاء الحق وزهق الباطل،
اور جب ان دونوں واقعات کو ذہن میں رکھا جائے تو یہ تاریخ عجیب لطف دے جاتی ہے۔ اب طوس میں ولادت کے بعد ابتدائی زندگی اپنے والد کے سامنے زانو تلمس کو طے کر علوم نقلیہ کو، علوم دین کو حاصل کیا، اور ساتھ ساتھ دوسرے استاد کے پاس بیٹھ کر علم عقل کو، عقلی علوم کو حاصل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ 20 سال کی عمر ہو گئی ان کی، اور اس 20 سال کی عمر کے بعد اتنا علم آ چکا تھا کہ فضائل اہل بیت میں تمام مسلمان جن روایات پر متفق، جن کو تمام مسلمان مانتے ہیں، ان سب کو ایک کتاب کی شکل میں انہوں نے لکھا، اور اس کتاب کو لکھنے کے بعد انتہائی خوش اور مطمئن اپنے شہر سے بغداد کی جانب آئے، یہ سوچ کر کہ مسلمانوں میں جو آپس میں اختلافات ہیں، آج میں نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے کہ یہ اختلافات ختم ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ آج کے زمانے میں ساری حدیثیں موجود ہیں، اس لیے کتاب لکھنا کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن ان کا جو زمانہ تھا حدیثیں موجود نہیں تھی، لوگوں کو خالی زبانی یاد تھی۔ اب انہوں نے انتہائی محنت کر کے فقط 20 سال کی عمر میں کہ شیعہ علماء کے پاس گئے، حنبلی علماء کے پاس گئے، شافعی علماء کے پاس گئے، حنفی علماء کے پاس گئے، مالکی علماء کے پاس گئے، معتزلہ کے پاس گئے، اشاعرہ کے پاس گئے، سارے مسلمان فرقوں کے علماء کے پاس جانے کے بعد روایتیں وہ لی کہ جس کو سب مانتے تھے، اور ایک کتاب کی صورت میں لکھا، اور یہ ساری روایتیں وہ تھیں جن کا تعلق محبت اہل بیت سے تھا، اور اسے لے کے بغداد میں پہنچے اس توقع میں کہ میں نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے، ضرور خلیفہ وقت اس کتاب کو پسند کرے گا اور میری محنت کی داد دے گا۔ روایات میں یہ یہاں پہ ایک اجتماع ہوا، روایات میں یہ کہ 20 سال کی محنت کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، مسلسل 20 سال محنت کرنے کے بعد اس کتاب کو انہوں نے لکھا تھا، اور 20 سال کی ان کی محنت تھی۔ اب اس کتاب کو لے کے بغداد میں داخل ہوئے، یہاں پہ ایک بہت ہی عجیب واقعہ ان کے بارے میں بتایا جاتا، یہ بھی خواجہ نصیر الدین طوسی کے کمالات میں سے کمال کہ جتنے جھوٹے واقعات ان کے بارے میں بنائے گئے اتنا اسلامی تاریخ میں کسی تعلیم کے بارے میں نظر نہیں آتے ہیں۔ بعض لوگوں نے بدنام کرنے کے لیے ایسے ایسے واقعات ان سے ملا دیے ہیں جو بالکل خلاف عقل اور خلاف تاریخ ہے۔ اب یہ واقعہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا، لیکن اس میں بھی بڑی رنگ آمیزی کی گئی ہے۔ پہلے اصل واقعہ سن لیجیے اور اس کے بعد میں وہ غلط واقعہ سناؤں گا جسے سن کر انشاءاللہ آپ کو بھی لطف آئے گا۔ اب پہنچے بغداد کے اندر، خلیفہ وقت سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور ملاقات کر کے اپنا یہ کارنامہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کے تمام فرقوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے 20 سال کی محنت کے بعد ایک کتاب لکھی۔ اس وقت خلیفہ وقت بغداد میں دریا کے کنارے بیٹھا ہوا، دریا دجلہ جو بغداد میں بیٹھا، اس کے کنارے بیٹھا ہوا تھا ایک مقام پر، اس کا وزیر ابن حاجب بھی اس کے پاس تھا، اور خلیفہ اور وزیر اعظم دونوں ایسے عزت کی حالت میں وہاں وقت گزار رہے تھے۔ ایک مرتبہ یہ پہنچے خلیفہ وقت کے پاس، معتصم باللہ کا زمانہ ہے، اور پہنچنے کے بعد سلام کر کے اپنی کتاب کو پیش کیا۔ تو یہ میں نے ایک ایسی کتاب لکھی کہ جو تمام مسلمانوں کے تمام اختلافات کو ختم کر دے گی۔ تاریخوں میں یہ ہے کہ خلیفہ نے اس کتاب کو لیا، ایک روایت میں ہے کہ خود خلیفہ نے لیا، ایک میں ہے کہ اس نے لے کر اپنے وزیر ابن حاجب کو یہ کتاب دی۔ ابن حاجب نے اس کتاب کو کھولا تو دیکھا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں اہل بیت کے بارے میں ساری احادیث بھری ہوئی، بس ایک مرتبہ اس کو دیکھنا، حسد اور دشمنی اور نفرت اور بغض اہل بیت کی وجہ سے اس کتاب کو اٹھایا اور اٹھا کر دریائے دجلہ کے پانی میں زور سے پھینکا۔ اس کتاب کے پھینکنے سے دریا کا پانی اچھلا، اور ایک مرتبہ ابن حاجب اسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے عجبنی تلمہ، دیکھو کتنا مزہ آ رہا اس پانی کے اچھلنے سے، اور یہ پانی کا اچھلنا کتنا لطف و مزہ دے رہا۔ اس کے بعد نصیر الدین طوسی کی جانب موڑا، ذرا اندازہ کریں اس شخص کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جس کی 20 سال کی محنت ایک لمحے میں برباد کر دی جائے۔ اس لیے کہ پرانے زمانے کی کتابیں قلم سے لکھی جاتی تھی، روشنائی سے، اس کو دریا میں پھینکا، تھوڑی دیر کے بعد اسے نکلوایا، اب پانی کی وجہ سے ساری روشنائی، ساری سیاہی دھل کے صاف ہو گئی، اور سادہ اوراق تھے وہ ہاتھ میں تھے۔ نصیر الدین طوسی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، 20 سال محنت کی، کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے، کبھی عالم کے پاس کبھی اس عالم کے پاس، اور اس نے 20 سیکنڈ کے اندر اس محنت کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ دل پہ خدا معلوم کیا گزر رہی ہوگی۔ بس اس کے بعد ایک مرتبہ مسکراتے ہوئے وزیر نے اس کتاب کو اٹھایا
اور اٹھانے کے بعد نصیر الدین طوسی کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو، تمہارا تعلق کہاں سے؟ کہا کہ میرا تعلق طوس کے شہر سے۔ کہا یہ بتاؤ تم طوس کے گدھوں میں ہو یا طوس کی گایوں میں ہو؟ ایک مرتبہ نصیر الدین طوسی یہ سوال سنتے، خلیفہ وقت کا وزیر اعظم کر رہا، جو سکھانے کا بہت وقت ہے لیکن شریعت روز کا تقاضا کرتی، بس انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ کہا کہ میں طوس کی گایوں میں سے ہوں، گدھوں میں سے نہیں۔ وہ سنتا، مسکرا کے کہتا اگر تم گائے ہو تو بتاؤ تمہارے سینگ کہاں؟ کہا کہ میرے سینگ میرے شہر کے اندر، میں جاتا ہوں اور ان کو لے کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کے انتہائی غم کی حالت میں، ایک تو محنت ضائع، اس کے بعد اس طرح مذاق اڑایا گیا، اس کے بعد اس طرح سے مسخرہ پن کیا گیا، انتہائی غم و غصے کی حالت میں واپس اپنے شہر طوس آئے۔ اور طوس آنے کے بعد ایک مرتبہ سیدھی بارگاہ معصومین نے فریاد کو پیش کیا۔ اب روایت یہ ہے کہ اس رات کو جب سو تو خواب کی حالت میں دیکھا کہ جیسے ایک میدان میں کھڑے، اور اس میدان میں ایک مکان بنا ہوا، اور مکان کی دیوار پر ایک پوری دعا لکھی ہوئی، اور اس مکان کے دروازے پر ایک شخص بیٹھا، ایک نوجوان بیٹھا۔ یہ آگے بڑھ کے اسے سلام کر کے پوچھا کہ اے شخص تو کون؟ وہ مسکرا کے کہتا کہ میں تمہارے زمانے کا امام زمانہ کا نام سنا۔ ایک مرتبہ کہا مولا آپ دیکھ رہے کہ فقط آپ کی محبت اور اس دین کی خدمت کی وجہ سے ہم پر کیسے ظلم ہو رہے ہیں۔ امام نے مسکرا کے کہا کہ پریشان نہ ہو، جس دیوار پر لکھی ہوئی دعا کو پڑھو، اس دعا کو یاد کرو اور اسے اپنے وظائف سے شامل کر لو، انشاءاللہ تم ان قریب دیکھو گے کہ تمہارے دشمن کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ روایت یہ ہے کہ محقق طوسی نے، نصیر الدین طوسی نے آگے بڑھ کر اس دعا کو دیکھا اور اس کی یاد کیا، آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کے بعد بھی یہ دعا پوری یاد نہ ہوئی تھی، دوبارہ لیتے، ابھی رات باقی تھی، دوبارہ لیتے، پھر جیسے کہ پھر وہی منظر دیکھا اور اسی انداز سے وہ دعا لکھی ہوئی نظر آئی۔ اب ایک مرتبہ جب دوبارہ دعا کو پڑھا تو پوری دعا یاد ہو گئی، اور صبح کو آنکھ کھلی تو اس کے بعد اس دعا کو اپنے وظائف و اعمال میں بھی شامل کیا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ دن آیا کہ جب یہی خلیفہ بغداد کے اسی شہر میں جہاں اس نے نصیر الدین طوسی پر جو ظلم کیا تھا، انتہائی بے دردی کے ساتھ ہلاکی خان کے ہاتھوں مارا گیا کہ جس کا تذکرہ آتا۔ اب یہ دعا جو انہوں نے دیکھی، یہ دعا آج تک ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ 12 امام طوسی بھی کہتے ہیں، دعا توسل بھی کہتے ہیں، اور اسی کو درود طوسی بھی کہتے ہیں، جن میں 12 اماموں کا نام لے کر امام کے واسطے سے دعا کی گئی۔ یہ دعا ہمیں 6 صدی ہجری میں خواجہ نصیر الدین طوسی کے توسل سے معصومین نے عطا کی، تو خود یہ خواجہ نصیر الدین طوسی کی عظمت بتانے کے لیے کافی۔ اب واقعہ مختصراً حقیقی واقعہ اتنا، لیکن بعض پرانی کتابوں میں اور بعض دشمنوں نے اس واقعے کو اس انداز سے بیان کیا کہ شروع کا تو پورا واقعہ اسی طریقے سے ہے کہ کتاب لکھ کے لے گئے، خلیفہ کے سامنے پیش کی، اس نے دریا میں اس کتاب کو ڈال دیا، اس کے بعد پریشانی کی حالت میں سوئے، رات کو خواب میں ملاقات ہوئی امام سے، امام نے دعا تعلیم کی، آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے بعد اب یہاں سے اس واقعے کو پرانے مورخین اور خاص طور پر دشمنان دین نے اس انداز سے نقل کیا کہ آنکھ کھلنے کے بعد دعا کو یاد کر لی، دعا کو پڑھنے لگے، اور اب اس فکر میں تھے کہ کسی طرح سے ظالم حاکم سے اس ظلم کا، بلکہ جتنے مظالم اس نے کیے ان کا انتقام لینا چاہیے، کیونکہ خواجہ نصیر الدین طوسی علم جفر، علم رمل، علم نجوم اور اس قسم کے سارے علوم میں انتہائی ماہر تھے کہ جن کا تعلق غیب کے حالات سے ہوتا۔ اس لیے خواجہ نصیر الدین طوسی نے ایک مرتبہ حساب و کتاب لگایا۔ اب ان علوم کی شرعاً کیا حیثیت ہے، کب یہ واجب ہے، کب یہ حرام ہے، کب یہ مباح ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے جو انشاءاللہ اسی سلسلے میں کسی تقریر میں آ جائے گا۔ بہرحال ہمارے اور آپ کے لیے حرام ہو سکتے ہیں، لیکن ان حالات میں خواجہ طوسی کے لیے ان علوم کا سیکھنا واجب تھا۔ تو کہیں انہوں نے رمل کا اندازہ لگایا، کھانے بنائے، اور اس کے بعد یہ خاص طریقہ ہوتا کہ پتھروں کو پھینک کر یہ اندازہ کیا جاتا کہ کس طرف امکان ہے اس آدمی کے ملنے کا جو اس ظالم حاکم کے خلاف مدد کر سکتا ہے۔ تو روایت یہ ہے کہ انہوں نے حساب و کتاب جو لگایا تو پتہ چلا کہ فلاں جنگل کے اندر ایک عورت ہے جس کے پاس اس ظالم حاکم کے خاتمے کا علاج ہے۔ اب وہاں پہنچے تو دیکھا واقعاً ایک مکان ہے اور ایک عورت ہے اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ حساب لگایا تو پتہ چلا کہ انہی 2 بچوں میں سے کوئی ہے جو آگے چل کر اس حاکم کو قتل کرے گا۔
میں نے عرض کیا کہ یہ واقعہ صرف زیب داستان کے لیے بڑھا دیا گیا یا خواجہ نصیر الدین طوسی کی دشمنی کے لیے، لیکن واقعہ سن لیں تاکہ اگر کبھی کوئی اس کو پیش کرے تو جواب دینا آسان ہو۔ اب نصیر الدین طوسی نے اس عورت سے یہ خواہش کی کہ اپنے بچوں کو دے دو، میں ان کی پوری پرورش اور دیکھ بھال کروں گا۔ وہ عورت جنگل میں انتہائی غربت کی زندگی گزار رہی تھی، بخوشی اس کے اوپر راضی ہو گئی، اسے اور اس کے بچوں کو لے کے اپنے شہر میں آئے اور بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ ان کی پرورش کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد ایک دن حساب و کتاب لگایا کہ ان میں سے کون میرے مقصد میں کام آئے گا، تو پتا چلا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ تیرے مقصد کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی کا نام ہلاکو خان تھا۔ اب اس چھوٹے بچے کی انہوں نے زیادہ توجہ اور احتیاط کے ساتھ پرورش کی، یہاں تک کہ کئی سال گزر گئے اور وہ لڑکپن کی منزل میں آ گئے۔ بس 11 سال کی عمر تھی۔ ایک دن یہ اس سے کہتے ہیں اس لڑکے سے جس سے یہ تربیت کر رہے تھے کہ اگر تم کبھی حاکم بن گئے تو بتاؤ مجھے کیا انعام دو گے۔ وہ لڑکا ایک مرتبہ ہنسنے لگا، کہا میں ایک یتیم کا بیٹا، تو میرا کوئی خاندان تک نہیں، میں اور حاکم بنوں؟ کہا کہ نہیں، اگر یہ بتاؤ کہ بن گئے تو مجھے کیا انعام دو گے؟ کہا کہ میں آپ کو اپنا وزیر اعظم بناؤں گا، اس لیے کہ آپ نے اتنی محنت اور محبت کے ساتھ مجھے پالا۔ کہا کہ اس کاغذ پہ لکھ کے دے دو۔ اس نے کاغذ پہ لکھ کے دے دیا، بچپنے کی بات ہو رہی، کاغذ پہ لکھ کے دے دیا اور نصیر الدین طوسی نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کاغذ کو محسوس کر دیا۔ کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ لڑکا بڑا ہوا اور ایک مرتبہ کچھ دوستوں کا حلقہ بنا کے حاکم خراسان کو قتل کر کے خراسان کے علاقے پہ قبضہ کر لیا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ طاقت بڑھائی اور طاقت بڑھانے کے بعد اس پورے علاقے کا بادشاہ بن گیا۔ اس وقت یہ کاغذ لے کر نصیر الدین طوسی پہنچے اور کہا بتاؤ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے یا یاد نہیں؟ کاغذ دیکھا، یاد آ گیا، کہا کہ بالکل اپنے وعدے کو پورا کرنے پہ تیار ہوں، آپ میرے وزیر اعظم۔ یہ کہہ کے انہیں وزیر اعظم بنایا۔ جب طاقت اور بڑھی تو سوچا کہ اب بغداد کا جو حاکم ہے اس کی حکومت پر بھی قبضہ کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کے چلا یہ لشکر اور بغداد کے اندر داخل ہوا۔ فوج نے تھوڑا مقابلہ کیا، اس کی تفصیلات تو میں بعد میں بتاؤں گا، اس وقت فقط مختصراً اس واقعے کے بارے میں عرض کرنا کہ اس کے بعد یہ لشکر آگے چلا۔ بعض مورخین نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا، آگے چلا اور بغداد کو فتح کر لیا، بغداد سے قبضہ کر لیا۔ حاکم تو مارا گیا لیکن نصیر الدین طوسی کو جو بدلہ لینا تھا، ابن حاجب سے جو وزیر اعظم تھا جس نے اس کتاب کو سمندر میں ڈالا تھا، چنانچہ ایک مرتبہ اس کی تلاش میں اپنے آدمیوں کو دوڑایا۔ ابن حاجب بھی انتہائی ماہر تھا ان تمام علوم کا، یعنی علم نجوم اور علم جبر اور علم رمل، اور خود بہرحال ایک انتہائی عقل مند اور ذہین آدمی تھا۔ فقط دشمنی اہل بیت نے اسے تباہ کر دیا تھا۔ اس کو اطلاع ملی کہ بغداد کے اندر داخل ہو چکے اور یقیناً میری تلاش میں ہوں گے۔ اس کو یاد تھا کہ میں نے آج سے کئی سال پہلے کیا ظلم کیا ہے ان کے اوپر۔ چنانچہ وہ فوراً اپنے محل کو چھوڑ کے بھاگا اور اپنے دوست اور رشتے دار کے گھر میں جا کے پناہ لی۔ لیکن کہا کہ نصیر الدین طوسی بہت ہی بڑے ماہر ہیں پوشیدہ علوم سے، وہ یقیناً پتہ چلا لیں گے کہ میں کس گھر میں چھپا ہوا ہوں، ان سے بچنے کے لیے کوئی ترکیب کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے یہ کیا کہ ایک بہت بڑا برتن، یعنی ایک آدمی کے بستر کے برابر اتنا بڑا ایک برتن بنوایا اور اس کے اندر خون بھرا۔ خون بھرنے کے بعد اس کے اوپر ایک تختہ سا رکھا اور اس کے اوپر بستر کو بچھا کے اب اسی پہ بیٹھ گیا اور اسی پہ زندگی گزارنے لگا۔ وہاں نصیر الدین طوسی کے آدمی چاروں طرف تلاش کر کے آ گئے، کہا کہ ہم نے ہر طرف دیکھا لیکن ابن حاجب کا پتہ کہیں نہیں چلتا۔ نصیر الدین طوسی نے کہا کہ اب میں اپنے علم کی مدد سے پتہ چلاتا ہوں، لیکن ان کا علم بھی جواب دے گیا۔ علم جبر اور علم رمل ایک ہی نتیجہ نکل رہا کہ جس آدمی کی تم تلاش میں ہو وہ خون کے کسی دریا کے اندر ہے، اس کے نیچے خون ہی خون ہے، وہ کسی ایسے مقام پر پوشیدہ ہے کہ اس کے نیچے خون بہ رہا ہے۔ ایسا کون سا مقام ہے؟ ایسا تو دنیا میں کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ بڑے پریشان نصیر الدین طوسی تو اسے کیسے گرفتار کیا جائے، کیسے اس کو اس دشمنی اہل بیت کا بدلہ یا سزا دی جائے۔ لیکن بہرحال نصیر الدین طوسی جیسا کہ میں نے کہا ایک یگانہ روزگار ہستی تھے، اپنے زمانے کے سینئر سے سوچا، ایک طریقہ سمجھ میں آ گیا، اعلان کروایا، اپنے سپاہیوں سے کہا کہ یہ اعلان کر دو کہ بغداد میں جو کسی مکان کا مالک ہے، کرایہ دار نہیں، مالک کے مکان، جس دن کا کوئی مکان اس میں سے ہر ایک کو فلاں دن دربار میں حاضر ہونا ہے۔ ہلاکو خان کی فوج نے پورے بغداد پہ قبضہ کیا ہوا، لوگ جان کے خوف سے سہمے ہوئے۔ ایسے میں حکم آیا ہر ایک کو کل پہنچنا۔ ہزاروں آدمی پہنچ گئے، میدان میں جمع کیا، ہزاروں جانوروں کو بلایا،
کہا ایک ایک جانور ہر آدمی کو تقسیم کیا جائے گا اور کانٹے پہ ترازو پہ رکھ کے تولا جائے گا. جتنا وزن اس جانور کا ہے یہ نوٹ کیا جائے گا اور جانور تمہیں دیا جائے گا. پھر اس کے بعد کسی دن بھی 2 ہفتے بعد 2 مہینے بعد 2 سال بعد کسی دن بھی یہ جانور واپس منگوایا جائے گا اور اس دن اس کا وزن کیا جائے گا. خبردار اس جانور کا وزن نہ کم ہونا چاہیے نہ زیادہ. جس وزن کا جانور میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں اسی وزن کا جانور مجھے واپس ملنا چاہیے. نہ اسے مرنا چاہیے نہ اس کا وزن کم ہونا چاہیے نہ اس کا وزن زیادہ ہونا چاہیے. یہ کہہ کے حکم دیا سپاہیوں کو تولتے جاؤ لکھتے جاؤ اور ایک ایک آدمی کو دیتے جاؤ جانور. اب اس کے بعد جانور تقسیم ہونا شروع ہوئے. سب جانور لے کے آ گئے لیکن سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یا اللہ یہ کیا مصیبت آ گئی. پورا کنٹرول ہے اس وقت کسی قسم کی مخالفت ممکن نہیں. یہ کیسے ممکن کہ ایک جانور 2 مہینے 6 مہینے 8 مہینے ہمارے گھر میں رہے اور اس کے وزن میں نہ کمی آئے نہ زیادتی آئے. یہ کس طریقے سے ممکن ہے؟ ناممکن کام ہے. لیکن اب حکم حاکم ہے کیا کریں. ہر ایک پریشان ہے, ہر ایک اپنی جان کے خوف سے پریشان ہے لیکن باقی لوگوں کے سامنے کوئی راستہ نہیں. البتہ جس گھر میں ابن حاجب چھپا ہوا تھا اس کے میزبان کو کیونکہ معلوم تھا کہ یہ ابن حاجب بڑا ذہین اور بڑا عقل مند شخص ہے اس لیے اس نے سمجھ لیا کہ میری جان اسی کے ذریعے بچ سکتی ہے. اس کے پاس گیا کہا کہ ایک احسان میں نے تجھ پر کیا اپنے گھر میں پناہ دی اب ایک احسان تو میرے اوپر کر دے. کوئی ایسا طریقہ بتا کہ یہ جانور جتنے دن میرے گھر میں رہے نہ اس کا وزن کم ہونے پائے نہ اس کا وزن بڑھنے پائے. ابن حاجب نے کہا اس کا ایک ہی طریقہ باندھ لو, مقرر کر لو کہ روزانہ اسے کتنا چارہ دینا اور روزانہ یہ چارہ اسے کھلاؤ اور بھیڑیے کا بچہ بھی خرید کھلاؤ. جب اسے چارہ کھلا دو تو تھوڑی دیر کے بعد بھیڑیے کا یہ بچہ اس جانور کے سامنے, بکری ہے گائے ہے جو بھی ہے, بکریاں تقسیم کی, بکری کے سامنے اس بھیڑیے کے بچے کو لے جاؤ. جتنا اس نے کھایا ہوگا اور اس کا گوشت بنا ہوگا جب وہ بچہ اس بھیڑیے کو دیکھے گا تو خوف کی وجہ سے اس کا سارا گوشت تحلیل ہو جائے گا, پانی بن کے ختم ہو جائے گا. اس طرح اس کی حالت ایک ہی جیسی رہے گی, اس کا وزن نہ کبھی کم ہونے پائے گا نہ زیادہ ہونے پائے گا. خیر مالک نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. روزانہ وزن کرتا ہے اور خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ ہاں میرا جانور بالکل اسی وزن پر ہے. یہاں تک کہ 2 مہینے 4 مہینے گزرے. نصیر الدین طوسی نے اعلان کیا کل سب اپنے اپنے جانور لے کر آئے اور واپس وزن کیا جائے گا اور وزن کی کمی اور بیشی جس میں پائی گئی اس کو سزا دی جائے گی. اب سب کے سب پریشان آ رہے ہیں اس لیے کہ کسی ایک آدمی کا جانور بھی اس وزن پر نہیں ہے جس وزن پر یہاں سے بھیجا گیا تھا. لائے گئے وزن کر کے تولنا شروع کر دیا سارے جانوروں کو. نصیر الدین طوسی نے دیکھا کہ سارے جانوروں کا وزن یہ کم ہوا یا زیادہ ہوا, فقط ایک آدمی ایسا کہ جس کے جانور کا وزن وہی ہے کہ جو دیتے وقت تھا. سپاہیوں سے کہا جاؤ اس کے گھر پہ چھاپا مارو, یقیناً اس کے گھر میں ابن حاجب چھپا ہوا ہوگا. یہ ترکیب اس کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا اور یہی میرا مقصد تھا اس حکم کو جاری کرنے سے. چنانچہ جاتے ہیں اور وہاں سے اسے گرفتار کر کے لاتے ہیں. ابن حاجب کو گرفتار کر کے لایا گیا اور اس کے بعد ایک مرتبہ نصیر الدین طوسی کہتے ہیں کہ دربار میں نہیں دجلہ کے کنارے لے کے چلو. دجلہ کے کنارے لے کے گئے. ابن حاجب نے 25 سے 30 کتابیں لکھی تھی مختلف علوم کے اوپر, بڑے بڑے علوم کے اوپر. ابن حاجب نے 25-30 کتابیں لکھی تھی. جیسا کہ میں نے خود کہا کہ ہے یہ بڑا ذہین آدمی, تھا یہ بڑا ہوشیار آدمی, انتہائی واقعاً ایک عالم تھا. اگر دشمن اہل بیت نہ ہوتا, اگر دشمنی اہل بیت نے اس کی آنکھوں کو اندھا نہ کیا ہوتا, اس کی کتابیں واقعاً اتنی قابل قدر ہیں کہ کچھ کتابیں آج تک دینی مدارس کے کورس میں شامل ہیں. تو خیر ابن حاجب کی 25-30 کتابیں. ایک مرتبہ دجلہ کے کنارے نصیر الدین طوسی بیٹھے اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا. اس کی ایک ایک کتاب لیتے ہیں, دریا میں ڈالتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں عجبنی تلموہ. اس کے اچھلنے سے, پانی کے اچھلنے سے کتنا مزہ آ رہا ہے, کتنا لطف و سرور حاصل ہو رہا ہے. ایک ایک کر کے اس کی ساری کتابوں کو ڈال رہے ہیں اور ابن حاجب اس کی زندگی بھر کی محنت اس کی آنکھوں کے سامنے برباد ہو. اب اسے پتا چل رہا کہ ایک مصنف کے لیے کتاب کا ضائع ہونا کتنا نقصان دہ. آخر میں ایک مرتبہ گھبرا کے ہاتھ جوڑتا اور کہتا کہ میری 3 کتابوں کو کسی طرح بچا لینا, اس لیے کہ میری سب سے قیمتی کتابیں, ایک کتاب کافیہ, ایک کتاب شافیہ, ایک کتاب اصول, عربی صرف, عربی نحو اور علم اصول کی کتاب. نصیر الدین طوسی اس کی بات مان لیتے ہیں. کہتے ہیں میرا مقصد علم کو ضائع کرنا نہیں ہے, جو کچھ کتابیں میں نے دریا میں ڈالی ان سب کتابوں کو
بلکہ ان سے بہتر کتابوں کو میں لکھوں گا، لیکن جن کتابوں کے بارے میں تو نے کہا ہے ٹھیک ہے، ان کو بچا لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد نصیر الدین طوسی کے حکم سے ابن حاجب کو دشمنی اہل بیت اور مظالم کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے۔ اب اس واقعے میں اگرچہ اس واقعے کے آخری حصے میں کسی قسم کا کوئی اعتراض و اشکال نہیں، یعنی ابن حاجب کو گرفتار کرنے کا طریقہ، لیکن اس کا ابتدائی حصہ غلط، اس لیے کہ ہلاکو خان کے بارے میں بچہ جانتا کہ وہ کسی یتیم کا بیٹا نہیں تھا اور جنگل میں رہنے والا نہیں تھا، بلکہ چنگیز خان کا پوتا تھا اور اس کا تعلق منگول خاندان سے تھا۔ غالباً یہ جز اس کے اندر زیادہ ہو گیا، ورنہ باقی آخر کا واقعہ صحیح ہے اور ابتدائی واقعہ صحیح کہ امام کی مدد سے ایک دعائے درود طوسی ان کو ملی اور اس کی مدد سے انہوں نے اپنے اور تمام آل محمد کے ماننے والوں پر کیے جانے والے مظالم کا انتقام لیا۔ خیر، یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی۔ نصیر الدین طوسی جب تعلیم کو مکمل کرتے ہیں تو تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد نصیر الدین طوسی کی شہرت آہستہ آہستہ پھیلنے لگی۔ اس علاقے کا ایک حاکم تھا ناصر الدین محتشم، اس کو اطلاع ملی، اس نے خط لکھ کر انہیں بلوایا اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ انہیں اپنے دربار میں رکھا، بڑے احترام اور عزت کے ساتھ انہیں اپنے دربار میں رکھا۔ اس کے سلوک سے یہ اتنے متاثر ہوئے کہ ایک پوری کتاب اخلاق ناصریہ کے نام سے انہوں نے لکھی، جو آج تک موجود ہے اور آج تک دنیا کی اکثر یونیورسٹیز کے کورس میں شامل ہے، یونیورسٹیوں کے کورس میں اخلاق ناصریہ شامل ہے۔ اس کے بعد جب وہاں پہنچے، یہ ناصر الدین محتشم جو تھا یہ در حقیقت وزیر تھا ایک حاکم کا جس کا نام تھا علاء الدین، اور علاء الدین جو تھا وہ تمام اسماعیلیوں کا بادشاہ تھا۔ ان کے دور میں اسماعیلی جو ہے شش امامی وہ ایک بہت بڑی طاقت بن چکے تھے اور ایک بہت بڑا خطرہ بن چکے تھے اسلام کے لیے بھی اور آل محمد کے ماننے والوں کے لیے بھی۔ باقاعدہ ایران اور ترکی کے علاقے میں ان کی حکومت قائم تھی اور ایک بہت بڑا علاقہ تھا جسے الموت کا علاقہ کہا جاتا، اس کے اندر انہوں نے جنت بنائی تھی اور لوگوں کو دھوکہ دے کے، لوگوں کو سبز باغ دکھا کے اپنے مذہب کی جانب لاتے تھے، اور جیسا کہ مشہور کہ یہ پہلی تحریک ہے کہ جس میں لوگوں کو باقاعدہ نشے کی عادت دلوائی جاتی تھی تاکہ وہ اس مذہب کو نہ چھوڑنے پائیں۔ حشیش کا مزہ، حشیش کا نشہ، نوجوانوں کو اس کا مزہ ڈلوایا جاتا تھا، اور اس کے بعد جب عادی ہو جاتے تھے نوجوان تو کہا جاتا تھا کہ اگر تمہیں یہ نشہ کرنا اور جنت میں جانا، اگر نشہ کرنا تو یہ تمہیں فقط جنت میں مل سکتا، اور جنت میں اگر جانا ہمارے دین کو قبول کرو، کھلا مقام پر جنت موجود ہے، تمہیں وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ الموت کے علاقے میں جنت بنائی تھی اور اس میں باقاعدہ باغات تھے، محلات تھے، حوریں تھیں، نہریں تھیں، سب کچھ اصلی جنت کی نقل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس کا حاکم تھا علاء الدین جو تمام اسماعیلیوں کا حاکم تھا، اس کا وزیر اعظم تھا اس کا ایک وزیر تھا یہ ناصر الدین محتشم، کہ جس کے پاس نصیر الدین طوسی آئے، کچھ عرصے یہاں پہ رہے۔ اس کے بعد نصیر الدین طوسی نے دیکھا کہ دین اہل بیت کی تبلیغ کے لیے یہ مقام اتنا اچھا نہیں، کوہستانی علاقہ ہے، مختصر سی آبادی، بہتر یہ ہے کہ بغداد میں کسی طرح پہنچا جائے اور وہاں جانے کے بعد حکومت میں داخل ہو کر دین اہل بیت کی تبلیغ کی جائے، دین اہل بیت کو پھیلایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے بغداد کے خلیفہ کی شان میں قصیدہ کہا، مقصد کوئی ذاتی فائدہ نہیں تھا بلکہ دین کی خدمت کے لیے، دین کی خاطر ایک قصیدہ لکھا۔ اب سوچا کہ اسے کیسے پہنچوایا جائے۔ بغداد کا جو خلیفہ تھا، خلیفہ معتصم باللہ، اس کے وزیروں میں ایک ابن القمی تھا جو خود شیعہ تھا، 12 امامی شیعہ تھا۔ سوچا کہ اس کے ذریعے سے یہ قصیدہ بھجوا دوں، یہ خود میرا ہم مذہب ہے اور اسے معلوم ہے کہ میں کس مقصد کے لیے خلیفہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ قصیدہ اس کے پاس بھجوایا کہ خلیفہ تک پہنچا دو، اور جب خلیفہ مجھے بلائے تو میں تمہارے ذریعے سے دربار میں پہنچ کر دین اہل بیت کی تبلیغ کروں گا۔ ابن القمی نے جب یہ قصیدہ دیکھا گھبرا گیا کہ یہ تو واقعاً تھوڑی سی مختصر سی تاریخی گفتگو، پھر ان کے حالات شروع ہوتے ہیں کہ یہ تو واقعاً بہت بڑا عالم ہے اور اس کا قصیدہ بے مثال قصیدہ ہے، اگر یہ آ گیا تو ایسا نہ ہو کہ اس کا اتنا اثر اور رسوخ بڑھ جائے کہ خلیفہ مجھے نکال دے یا میرے عہدے کو کم کر دے۔ چنانچہ وہ گھبرا گیا۔ حسد کس انداز سے انسانوں کو مجبور کرتا ہے کہ یہ سمجھنے کے باوجود کہ یہ دین کی خدمت کے لیے آ رہے ہیں مگر ذاتی فائدے کی خاطر گھبرا گیا۔ فوراً ناصر الدین محتشم کو خط لکھا، اس لیے کہ وہ بھی اس کی برابر کی مملکت کا رہنے والا تھا، اور کہا کہ تمہارے دربار میں جو تمہارا ایک درباری ہے نصیر الدین طوسی، وہ خلیفہ کے دربار میں آنا چاہتا
تمہیں چھوڑ کر آنا چاہتا ہے، تم نے اس پر اتنے احسانات کیے اور وہ اتنا بے مروت اور بے وفا نکلا کہ وہ تمہارے دربار کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ جب ناصر الدین معتصم کے پاس یہ خط آیا، ساتھ میں نصیر الدین طوسی کا بھی خط آیا جو انہوں نے ابن القمی کو لکھا تھا، ساتھ میں قصیدہ آیا بغداد کے خلیفہ کی تعریف میں، تو وہ انتہائی آگ بگولا ہوا، غصے کی حالت میں بھر گیا اور اس نے نصیر الدین طوسی کو اٹھا کے گرفتار کر لیا اور قید کر دیا۔ نصیر الدین طوسی قید میں چلے گئے، دین اہل بیت کی خدمت کی خاطر قید میں چلے گئے، تھوڑا عرصہ قید میں گزرا۔ اس کے بعد وہ جو اسماعیلی حاکم تھا علاء الدین، اس نے ناصر الدین ہمارے قلعے میں آ جاؤ، جب وہ چلا تو اپنے ساتھ نصیر الدین طوسی کو لے کے گیا اور اسماعیلی حاکم کے سامنے پیش کیا، کیونکہ قلعہ الموت کا قلعہ جہاں یہ جنت بنائی گئی ایسا تھا کہ اس سے کوئی باہر جا ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے علاء الدین نے انہیں آزاد کر کے کہا کہ اس میں رہو، باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ نصیر الدین طوسی یہ دیکھ رہے کہ چاروں طرف یا اسماعیلی ہے یا منکر خدا، لیکن اسی ماحول میں رہ کے کام کرنا، اور آہستہ آہستہ اتنا کام کیا کہ علاء الدین کے سگے بیٹے کو اپنے باپ کے اور باپ کے دین کے خلاف کر دیا، اور اس سے کہا کہ دیکھو ہلاکو خان جو چین کے علاقے کا رہنے والا ہے وہ اپنی فوجیں لے کر یہاں کے قریب پہنچ چکا ہے، ایسا کرو اس وقت اس کا ساتھ دینا بہتر ہے تاکہ یہ قلعہ، یہ جنت، یہ دشمن اسلام تحریک ختم کی جائے، تم اس سے جا کر ملو اور اس سے ملنے کے بعد اسے یہ قلعہ فتح کرنے کی ترکیب بتاؤ، کیونکہ بہرحال بیٹا ہے بادشاہ کا، اس کے لیے آنا جانا کوئی مشکل نہیں۔ محقق طوسی کے کہنے سے متاثر ہوا، قلعے سے نکل کے ہلاکو کے پاس پہنچا، ہلاکو پورا ایران فتح کرتا ہوا یہاں پہنچا جہاں رک گیا تھا، اس لیے کہ اتنا مضبوط قلعہ تھا کہ اس سے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حاکم کا بیٹا پہنچا اور کہا کہ میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں، بشرطیے کہ میرے اور میرے گھر والوں کی جان کی حفاظت کی ضمانت دی جائے۔ ہلاکو خان تیار ہو گیا اور اس کے بعد اس سے سارے راز دریافت کیے، قلعے کو قبضے میں لیا، قلعے کو توڑا، ان تمام لوگوں کو قتل کیا، جنت کو برباد کیا۔ اس کے بعد جب قیدی لائے گئے تو ان میں خواجہ نصیر الدین طوسی بھی تھے۔ اسی حاکم علاء الدین کے بیٹے باخور شاہ نے، اس کا نام باخور شاہ تھا، اس نے ہلاکو خان سے کہا کہ یہ بھی وہ آدمی ہے جس کی جان بخشی کا میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا، کیونکہ اسی نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا اور یہی آدمی سبب بنا، یہی آدمی سبب بنا کہ میں آپ تک پہنچا، ورنہ میرے ذہن میں کبھی یہ خیال نہ آتا۔ ہلاکو نے سنا، کیونکہ بڑی تکلیفوں کے بعد یہ قلعہ فتح کیا تھا، اس لیے اس پر بڑا اثر ہوا، کہا کہ یہ تو میرے پاس رہنے کے قابل ہے۔ یہ کہہ کر نصیر الدین طوسی کو اپنے وزیروں میں شامل کر دیا۔ اب نصیر الدین طوسی اس فکر میں تھے کہ کسی طرح سے اس کو مسلمان کیا جائے اور صحیح مسلمان کیا جائے، اس لیے کہ جہاں پر کسی غیر مسلم کو دیکھتے تھے مسلمان کرتے تھے، جہاں کسی مسلمان کو دیکھتے تھے محب اہل بیت کرتے تھے۔ نصیر الدین طوسی کی خدمات کا سلسلہ چل رہا، ہلاکو خان کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، خدا واحد کو مانو۔ اب وہ چین کے صحراؤں میں رہنے والے خدا واحد کا ذکر پہلی مرتبہ سنا، کہا کہ یہ کون ہے؟ آہستہ آہستہ نصیر الدین طوسی نے تبلیغ کرنا شروع کی، یہاں تک کہ ایک دن اس نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ خدا تمہارا حاکم ہے، مالک ہے، اور اس نے تمہیں پیدا کیا اور زندگی گزارنے کے لیے نبی بھیجے، تو دیکھو میں حاکم ہوں، جب میں اپنی کسی ملک میں جاتا ہوں تو اپنی رعایا کے لیے قانون بناتا ہوں، یہ بتاؤ کہ تمہارا خدا اگر حاکم ہے تو اس نے کوئی قانون تمہارے لیے بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ نصیر الدین طوسی نے کہا ہاں بنایا ہے، کہا میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ پتا ہے کہ یہ بالکل جاہل آدمی، وحشی آدمی، نہ عربی جانے نہ قرآن کو سمجھے، اس کو تو اسی کے طریقے سے متاثر کرنا جیسی اس کی عقل ہے۔ چنانچہ انہوں نے فوراً اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ہرن کے چمڑے پر قرآن کو لکھا جائے اور بڑا بڑا کر کے لکھا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ جگہ میں آئے۔ پورا قرآن ہرن کے چمڑے پر یعنی ہرن کی کھال پہ لکھوایا، اتنا بڑا تھا وہ قرآن کے 50 اونٹوں پر اس کو لادا گیا اس کے حصے کر کے، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو میں فلاں دن ہلاکو کے پاس بیٹھا ہوں گا، تم اس دن یہ 50 اونٹ لے کے آنا اور ساتھ میں جو جنگی آلات ہیں، وہ جنگ کا ساز، وہ جو ڈھول جو فوج بجاتی، ان سب کے ساتھ ڈھول کو بجاتے ہوئے، ساز کو بجاتے ہوئے یہ سب لے کے پہنچنا۔ اب طے ہو گیا، ہلاکو خان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ایک دن ہلاکو نے عزت و احترام کے ساتھ وزیر اعظم آ رہا ہے اپنے پہلو میں بٹھایا، اس کے ساتھ تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے، اتنے میں ایک دم سے شور کی آواز آئی، ایسا لگا جیسے کوئی فوج آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑوں کے ناکوں کے دوڑنے کی آواز آئی،
اس کے ساتھ جنگی ڈھول بجنے کی آواز آئی، اس کے ساتھ بغل کے بجنے کی آواز آئی۔ ہلاکو خان گھبرا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ کیا ماجرا ہے؟ نصیر الدین توسی کہنے لگے میں ابھی دیکھ کے بتاتا ہوں۔ باہر آئے، پھر فوراً واپس گئے، کہا کہ تو میرے خدا کا فرمان دیکھنا چاہتا تھا، وہ آ گیا۔ یہ کہہ کے ہلاکو خان کو لے کے باہر نکلے۔ اس نے دیکھا 50 اونٹ یہاں سے وہاں تک پھیلے ہوئے ہیں، چاروں طرف فوجی وردی پہنے ہوئے لوگ کھڑے ہوئے اونٹوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، بغل پھونکے جا رہے ہیں۔ بس یہ منظر دیکھتے ہی خود بخود اس کے دل پہ اثر ہوا، کہا کہ ہاں اتنا بڑا فرمان تو کبھی میرے دادا نے بھی نہیں بھیجا تھا۔ چنگیز خان جو تھا وہ ان تمام لوگوں کا دادا، وہ اتنی بڑی ہستی تھی کہ جو کام وہ کرتا تھا یہ لوگ سمجھتے تھے اس سے بڑا کام ممکن نہیں۔ کہا کہ اتنا بڑا فرمان تو کبھی میرے دادا چنگیز خان نے بھی نہیں بھیجا تھا، یہ تو کوئی چنگیز خان سے بھی بڑی ہستی لگتی جس نے اتنا بڑا فرمان بھیجا۔ اور اب آہستہ آہستہ اس کے دل میں اس انداز سے خدا کا خیال پیدا ہوا۔ بظاہر تو یہ بات یہ طریقہ نہیں، لیکن صحیح ایک عالم کی شان ہوتی کہ ہر ایک سے اس کے مزاج و انداز کے مطابق گفتگو کرنا۔ نصیر الدین توسی کو لے کے ہلاکو خان آیا، کہا واقعاً تمہارے خدا کے فرمان سے میں بہت خوش ہوا، بہت متاثر ہوا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو مانوں اور اس کی اطاعت کروں، مگر جو تمہارا خدا کے جو فرمان تم مجھے اس کی وجہ بتاؤ، ایک ایک چیز کی عقلی دلیل بتاؤ، نماز کیوں، روزہ کیوں، وضو کیوں۔ نصیر الدین توسی بیٹھ گئے اور اسلام کے ایک ایک حکم کی وہ عقلی دلیل بتائی جو ہلاکو خان کی عقل کے مطابق تھی۔ عقلیں بھی مختلف ہوتی ہیں، ہلاکو خان کی عقل کے مطابق تھی، اور اس انداز سے بتایا کہ اس نے فوراً دین کو قبول کر لیا، احکامات کو قبول کر لیا۔ لیکن خود نصیر الدین توسی کہتے ہیں کہ سب کچھ میں نے بتا دیا، دو مسئلے بہرحال میں اسے نہیں سمجھا سکا کہ ان کی کیا عقلی دلیل پیش کروں۔ دونوں حج کے مسئلے، ایک ہرولا کہ حاجی کے لیے حکم ہے کہ جب وہ طواف کرے تو اس میں ابتدا میں اس طرح سے دوڑے جس طرح اونٹ دوڑتا ہے، اور ایک رمی جمرات، شیطانوں کو کنکر مارنا۔ یہ دو مسئلے تو میں بھی اسے نہیں سمجھا سکا، لیکن خیر باقی سارے مسئلے سمجھائے، اور وہ نہ صرف یہ کہ مسلمان ہوا بلکہ انتہائی متاثر ہو گیا نصیر الدین توسی سے۔ اتنا متاثر ہوا کہ دن رات انہیں اپنے ساتھ رکھتا تھا، دن رات انہیں ساتھ لیا رہتا تھا۔ اب یہ جو لوگوں نے دیکھا تو حسد پیدا ہوا لوگوں کے دلوں میں، اور دوسرے جو علماء تھے اس علاقے کے ان کے دلوں میں بھی حسد پیدا ہوا۔ علماء سے مطلب عام علماء، اہل بیت کے ماننے والوں میں اس وقت تو علماء تھے ہی نہیں، عام علماء، ان کے دلوں میں بھی حسد پیدا ہوا کہ یہ شخص حزب اہل بیت ہے، اس طرح سامنے آیا اور اس کے بعد اسے مسلمان بنا کر اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیا، ہمیں تو وہ پوچھے گا نہیں۔ سنا کہ جو عام مسلمانوں میں سب سے بڑا عالم تھا، جس کا خیال تھا یہ اس کا حق ہے کہ وزیر اعظم بنے، وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ موقع ملے اور نصیر الدین توسی کو نقصان پہنچائے۔ ایک موقع اسے مل گیا۔ ہلاکو خان کی ماں کا انتقال ہوا۔ ہلاکو خان کی ماں کے انتقال کے بعد جب اس کا جنازہ قبر میں اتارا جا رہا تھا تو اس عالم نے ایک آدمی کو سکھا پڑھا کے بھیجا اور کہا یہ باتیں جا کے ہلاکو خان سے کر دینا۔ وہ آیا ہلاکو خان کے پاس اور آ کر کہا کہ اے حاکم، اب تو مسلمان ہو چکا ہے، تیری ماں بھی مسلمان ہو چکی ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں منکر و نکیر آ کر ہر آدمی سے، ہر مردے سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ تیری ماں بیچاری بڑھیا تھی، ضعیف تھی، اس نے ابھی دین کو سیکھا بھی نہیں تھا، منکر و نکیر آ کے سوال کریں گے تو وہ بیچاری کیا جواب دے گی؟ ان کا جواب نہیں دے سکے گی۔ ضرورت یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا عالم اس کے ساتھ ہو تاکہ جہاں جواب دینے میں وہ اٹکے تو وہ اس کی مدد کرے۔ یہ نصیر الدین توسی جو تیرے خاندان کا اتنا وفادار ہے، اب وفاداری کا تقاضا یہ کہ تو اپنی ماں کے ساتھ اسے قبر کے اندر دفن کر دے تاکہ جب منکر و نکیر کے سوال جواب میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہوگی یا تیری ماں کے لیے پریشانی ہوگی تو یہ اتنا بڑا عالم ہے، تیری ماں کو عذاب سے نجات دلا دے گا۔ ہلاکو خان کی عقل میں بات آ گئی کہ ہاں یہ بات تو صحیح کہہ رہا، میری ماں قبر میں پریشان ہوگی، وہ تو بیچاری عربی بھی نہیں جانتی، وہ کیسے منکر و نکیر کے سوال کا جواب دے؟ حاکم ہے، بادشاہ ہے، مگر ذہن اس کا کیا ہے؟ دیہات سے اور جنگل سے اٹھ کے ابھی آ رہا، نیا نیا اسلام قبول کیا۔ یہ بھی ہمارے مجتہدین کا کمال ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی نباہ کیا اور ابو علی سینا جیسے فلسفیوں کو بھی جواب دیا، ایک طرف اس طرف اور ایک اس طرف۔ بہرحال ہلاکو خان نے سنا، اس کی سمجھ میں بات آ گئی، نصیر الدین توسی سمجھ گئے کہ یہ کس کی تحریک ہے، یہ کس کا اشارہ ہے، یہ کس کا مقصد ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ اے حاکم، اتنا بتا دے کہ تیرے لیے اپنی جان کی سلامتی زیادہ قیمتی ہے یا ماں کی؟ ہم اور آپ کو ہوتے تو کہتے ماں کی، لیکن ہلاکو خان اس علاقے سے نکل کے آ رہا جہاں باپ کے مرنے کے بعد ماں کی تمیز کے اعتبار سے بیٹوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، تو اس نے کہا میرے لیے اپنی جان کی سلامتی زیادہ اہم
تو کہا کہ ایک دن تجھے بھی مرنا ہے، منکر و نکیر تیری قبر میں بھی آئیں گے، اس سے بھی سوال و جواب کریں گے، تو تیری قبر میں زیادہ ضرورت ہے میری کہ جب تو مرے اور تیرے پاس منکر و نکیر آئے تو ضرورت ہے کہ میں تیرے پاس موجود ہوں تاکہ تجھے سوال و جواب دینے میں آسانی ہو، میں تیری مدد کروں گا۔ ہاں جہاں تک تیری ماں کا تعلق ہے تو جو فلاں عالم اس کا سب سے بڑا ہے اس علاقے کا، اسے بلاؤ اور اسے اپنی ماں کے ساتھ دفن کرو تاکہ تیری ماں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے، تیرا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ علاقوں کا فوراً راضی ہو گیا تھا، یہ بات تو تو نے بالکل انصاف کی کہی ہے، تو میرے لیے ہے اور جاؤ اس سے گرفتار کر کے لاؤ۔ اس عالم کو لایا گیا، کہا کہ تمہیں میری ماں کا حق ادا کرنا، یہ کہے کہ ماں کے ساتھ قبر میں اسے اتارا اور قبر کو بند کر دیا۔ تو اب اس ماحول میں اور اس قسم کے لوگوں کے بیچ میں نصیر الدین طوسی کو رہنا، ایسے حاکموں کے ذہن میں، ایسے حاکموں کے درمیان جن کا ذہن اس قسم کا ہے، جن کا اس قسم کا ذہن ہے، ان کے درمیان نصیر الدین طوسی کو زندگی گزارنا، اور یہ ان کا کمال ہے اور حقیقت میں یہ ان کا کمال ہے۔ تو ان تمام ظالموں کے بیچ میں رہ کر اپنے مقصد میں لگے رہے اور دین اہل بیت کی مسلسل تبلیغ کرتے رہے۔ چنانچہ نصیر الدین طوسی اب اس خلیفہ کے وزیروں میں شامل ہو چکے ہیں، اس خلیفہ کے وزیروں میں ان کا شمار ہو چکا کہ ہلاکو خان کے وزیروں میں ان کا شمار ہو چکا۔ نصیر الدین طوسی کو اسی زمانے میں ایک بہت بڑے عالم قطب الدین شیرازی تھے۔ نصیر الدین طوسی نے یہ بہتر سمجھا کہ اگر یہ میرے مددگار بن جائیں تو میرے لیے کام کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ چنانچہ ایک دن بھیس بدل کر بالکل ایک عام آدمی کی شکل بنا کر نصیر الدین طوسی ان کے درس میں گئے۔ صبح کا وقت تھا، واقعاً ایک بہت بڑے عالم تھے قطب الدین شیرازی۔ صبح کا وقت تھا، نصیر الدین طوسی درس دے رہے، قطب الدین شیرازی درس دے رہے تھے۔ نصیر الدین طوسی نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کونے میں جا کے بیٹھ گئے، بالکل عام لباس میں اور گفتگو سننے لگے۔ شام تک گفتگو ہوئی، اٹھ کے چلے آئے۔ نصیر الدین طوسی کے پہلو میں جو آدمی بیٹھا، درس ختم ہونے کے بعد وہ قطب الدین شیرازی کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے پہچان لیا ہے، آج آپ کے درس میں نصیر الدین طوسی آئے اور سارا دن یہ بیٹھ کر درس آپ کا سنتے رہے۔ اب جو سنا قطب الدین شیرازی نے کہا کہ اگر وہ آیا ہے تو ضرور کسی مقصد سے آیا ہوگا، اور اگر مقصد سے آیا ہے تو لازمی طور پر کل بھی آئے گا، اس لیے کہ ابھی تو مقصد پورا نہیں ہوا۔ یہ بتاؤ کہ کوئی ایسا علم بھی ہے جس میں نصیر الدین طوسی بالکل ہی نابلد، جس میں انہیں کچھ پتا نہ ہو؟ سارے شاگردوں کو جمع کیا، شاگردوں نے سوچے بچار کی، اس کے بعد کہا کہ دنیا کے ہر علم میں انہوں نے کوئی نہ کوئی کتاب لکھی ہے، مگر علم میں صرف ایک ایسا علم ہے، میڈیکل کا علم ایک ایسا علم جس میں ان کی کوئی کتاب نہیں ملتی ہے۔ اس کا مقصد یہ کہ اس علم میں یہ ماہر نہیں ہے۔ کہا کہ اچھا، کل میں علم طب کا درس دوں گا۔ اگلا دن آیا، قطب الدین شیرازی نے کہا کہ آج علم طب کا درس دیا جائے گا۔ نصیر الدین طوسی بھی آئے اور آ کر حسب صادق وہیں پہ بیٹھ گئے۔ وہ علی سینا اپنے زمانے کا سب سے بڑا فلسفی اور سب سے بڑا حکیم سے مقصد اپنے زمانے کا سب سے بڑا ڈاکٹر، اس حد تک کہ اس کی ایک کتاب تھی القانون، جو 70ویں صدی تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی تھی، تمام میڈیکل کالجز میں جتنے بھی میڈیکل کالجز تھے 70ویں صدی تک کی کتاب کورس میں شامل تھی، اتنی عظیم کتاب۔ اب نصیر الدین طوسی کو دیکھ کر قطب الدین شیرازی نے کہا کہ آج میں طب پڑھاؤں گا۔ وہ علی سینا کی کتاب منگوائی، اس کتاب کو کھولا اور اس کتاب سے نبض کے جو مسائل ہیں، نبض دیکھنے کے اس پر گفتگو شروع کر دی۔ پہلے اس کی گفتگو شروع کی، پھر اس پر اعتراض کیے، پھر اپنی دلیل دی، پھر صحیح بات بتائی۔ اس طرح صبح سے لے کر شام تک درس دیا۔ درس ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ اب دیکھتا ہوں تم نے کون کتنا سمجھا۔ نصیر الدین طوسی کو شرمندہ کرنا ہے، کون کتنا سمجھا، یہ کہہ کے جو نصیر الدین طوسی کے برابر والا شخص تھا اس سے کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ کہ میں نے آج کیا بیان کیا ہے۔ تو کھڑا ہوا، لیکن سارا دن کا سبق کون یاد کر سکتا ہے؟ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ نصیر الدین طوسی نے کہا کہ کیا مجھے اجازت؟ ایک مرتبہ قطب الدین شیرازی حیران ہو کر کہتے ہیں کہ تم بھی اس سوال کا جواب دے سکتے ہو؟ کہ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کا جواب دو، بتاؤ۔ تو کہا کہ کس طرح بتاؤں؟ آپ کے اعتراضات بتاؤں، یا آپ کے اعتراضات میں جو غلطیاں ہیں وہ بتاؤں، یا ابو علی سینا کی غلطیاں بتاؤں، یا اس کی کتاب کی عبارت بتاؤں؟ آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ اب جو سنا اور حیران ہوئے، کیا اتنا بڑا دعویٰ؟ اچھا، سب کچھ بتاؤ۔ تو اب نصیر الدین طوسی نے پہلے تو جو عبارت انہوں نے پڑھی تھی ابو علی سینا کی وہ سب سنا دی پورے دن کی۔ اس کے بعد پھر جتنے اعتراضات کیے تھے انہوں نے وہ سنائے۔ اعتراضات کے بعد جو جواب قطب الدین شیرازی نے اپنی طرف سے دیے تھے وہ بتائے۔ اس کے بعد ان کے اوپر جو اعتراضات ہو سکتے تھے اب اپنی طرف سے نصیر الدین اپنی طرف سے اعتراض کر رہے ہیں
کہ آپ نے فلاں اعتراض کیا ابو علی سینا پر، غلطی اس کی نہیں، آپ کی غلطی ہے، یہ بات آپ نے غلط کہی، یہ بات غلط کہی، یہ بات غلط کہی۔ اس کے بعد پھر خود صحیح جواب دیا کہ آپ نے غلط کہا، صحیح جواب کیا ہے۔ اب یہاں ماجرا ہی الٹا ہو گیا۔ آج تو یہ توقع تھی کہ علم طب نہیں آتی ہے، انہیں شرمندہ کریں گے، سب سے سوال کر کے آخر میں ان سے پوچھیں گے، یہ جواب نہ دے سکیں گے اور اس کے بعد شرمندہ ہونا پڑے گا۔ یہاں ماجرا الٹا ہو گیا۔ اب تو مجبوراً قطب الدین شیرازی کو کھڑا ہونا پڑا، بڑے احترام کے ساتھ کہا کہ آپ کو بہت ہی عالم نظر آ رہے ہیں، کیا نام ہے؟ اپنا تعارف کرایا، لے کر اپنے پہلو میں بٹھایا اور کہا کہ میں آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں آپ کے علم کو دیکھنے کے لیے۔ کہا مسئلہ امامت میں بحث کرو، یہ مسئلہ بہت اچھا ہے، تمہیں نے دعوت دی ہے، مسئلہ امامت پہ بحث کرو۔ دیکھیے یہ طریقہ ہے ان کی تبلیغ کا۔ ہلاکو خواہ کو اس انداز سے وہ مسلمان بنایا، قطب الدین شیرازی کو یہاں آ کے بیٹھے اور فوراً کا مسئلہ امامت پر گفتگو کی جائے۔ گفتگو شروع ہوئی، اسے بھی پورا یقین تھا کہ میرا کون مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن نصیر الدین طوسی نے اتنی دلیلیں دی تو اسے ماننا پڑا کہ امام برحق امیر المومنین کی ذات ہے، اور ماننے کے بعد فوراً دین کو قبول کیا۔ لیکن کتنی دیر کے لیے؟ آج قبول کر لیا، نصیر الدین طوسی واپس چلے گئے، اپنے گھر میں چلے گئے۔ اب جو سوچا کہ میری بڑی بدنامی ہوگی اگر لوگوں کو اطلاع ملی کہ میں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کے نیا مذہب قبول کر لیا، چنانچہ ایک مرتبہ پھر مرتد ہو گئے، دوبارہ اپنے پرانے مذہب پر واپس چلے گئے۔ نصیر الدین طوسی کو اطلاع ملی، پھر واپس آئے اپنے شہر سے، ہلاکو خاں کے کیمپ سے۔ آنے کے بعد پھر ان سے مناظرہ کیا، پھر قائل ہو گئے، دوسرے انداز سے مناظرہ کیا، پھر قائل ہو گئے اور پھر مان لیا کہ یہ دین صحیح ہے اور پھر کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن جب واپس گئے نصیر الدین طوسی، وہ پھر اپنے پرانے مذہب کے اوپر چلے گئے۔ 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ یہ نصیر الدین طوسی آتے ہیں، انہیں صحیح مذہب کی تلقین کرتے ہیں، باقاعدہ بحث ہوتی ہے، بحث میں وہ شکست مانتے ہیں، اس کے بعد پھر نصیر الدین طوسی جاتے ہیں اور یہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ 4تھی مرتبہ جب اطلاع ملی نصیر الدین طوسی کو، اب جو آئے قطب الدین شیرازی نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا آپ سے بحث کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، آپ کی دلیلوں کا جواب میرے لیے ممکن نہیں، لیکن میں اس مذہب کو اس وقت مانوں گا کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور مجھے قائل کر کے بتا دے تب میں سمجھوں گا کہ یہ مذہب صحیح ہے۔ کہا کہ میرے شاگردوں میں سے کسی سے بھی کر لو مناظرہ۔ آپ نے ایک آدمی کی جانب اشارہ کیا، میں اس سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب نصیر الدین طوسی کا شاگرد آگے بڑھا، قطب الدین شیرازی سے مناظرہ کیا اور اب ایک مرتبہ پھر انہوں نے شکست کھائی، اور اب جو شکست کھائی تو سچے دل کے ساتھ انہوں نے اس دین کو قبول کیا اور نصیر الدین طوسی کے دست راست بنے، رائٹ ہینڈ بنے، اور اب ان کے ساتھ ساتھ تبلیغ دین میں حصہ لے رہے ہیں۔ لیکن نصیر الدین طوسی کے علم و فضل کا اندازہ اسی سے کریں تو یہی قطب الدین شیرازی ہیں۔ چند ہی دنوں کے بعد ایک جنگ کا موقع آ گیا۔ ہلاکو خان نے نصیر الدین طوسی سے کہا فوج کی صفوں کو آج تم ترتیب دو، میدان جنگ میں کھڑے ہیں، جنگ شروع ہونے والی ہے، فوج کی صفیں ترتیب دی جا رہی ہیں۔ قطب الدین شیرازی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہا کہ منطق کا ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ علم منطق میں 12 مسئلے ایسے تھے جو ارسطو اور افلاطون کے زمانے سے نصیر الدین طوسی کے زمانے تک چلے آ رہے تھے اور کسی کے پاس ان کا جواب نہیں تھا۔ کہا کہ میں ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اب فوجوں کو ترتیب دے رہے ہیں تو دشمن کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، فوجوں کو ترتیب دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ وہی ایک اعتراض، یہ 12 اعتراضات آج تک حل نہ ہو سکے، اس میں سے ایک پیش کر دیا۔ نصیر الدین طوسی نے فوجوں کو ترتیب دیتے دیتے پھر اور ایک مرتبہ اس کا جواب پیش کیا اور پورا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب تو قطب الدین شیرازی حیران ہوئے، دوسرا سوال پیش کیا، دوسری سب کو ترتیب دے رہے ہیں، دوسرا اعتراض کہ افلاطون و ارسطو سے لے کر آج تک اس کا جواب نہ دے سکا، وہیں کھڑے کھڑے کام کرتے کرتے فوراً اس کا جواب بھی پیش کیا۔ 12 صفیں بنانا تھی اور ہر صف میں ایک سوال کا جواب دیتے جا رہے ہیں اور 12 کے 12 سوالات کا جواب ایک آنے واحد میں میدان جنگ میں کھڑے کھڑے دے دیا۔ قطب الدین شیرازی نے یہ ماجرا دیکھا، ایک مرتبہ دل سے متاثر ہو گئے ان سے، اور پھر ان کے دوست جو اتنے ہی بڑے عالم تھے ان کو لے کے آئے جن کا نام تھا محی الدین، ان کو لے کے آئے اور کہا کہ ہمیں واقعا اس شخص کا مذہب سچا ہوگا کہ جس کا معجزہ اس آدمی کی ذات ہے جو میدان جنگ میں کھڑے کھڑے 12 ایسے مسئلے حل کرتا ہے جو ارسطو اور افلاطون سے لے کر آج تک سالوں غور کر کے کوئی حل نہ کر سکا، اور یہ سب بناتے بناتے 1 منٹ غور کر کے اس کا جواب دے دیتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی امتحان لوں گا۔ وہ آیا، اس کا نام نجم الدین ہے، نجم الدین وہ آیا۔ آنے کے بعد جب پہنچا تو جنگ شروع ہو چکی تھی، تیر چل رہے تھے اور نیزے برس رہے تھے، تلواریں چل رہی تھی، جنگ شروع ہو چکی تھی۔ نصیر الدین طوسی اپنے گھوڑے پہ سوار ہو رہے تھے، ایک پاؤں زمین پر تھا، ایک پاؤں رکاب پہ رکھ چکے تھے۔ وہ آگے بڑھ کے ایک مسئلہ پوچھتا ہے، ایک مسئلے کا جواب چاہتا ہوں منطق اور فلسفے کے۔ نصیر الدین طوسی نے فوراً جواب دیا، وہ رکا نہیں، فوراً دوسرا مسئلہ پیش کیا۔
ایک پاؤں زمین پر ایک پاؤں رکاب میں ہے، کھڑے کھڑے اس نے 400 مسئلے میدان جنگ میں ایسی حالت میں پوچھے کہ چاروں طرف جدال و قتال ہو رہا ہے، اور وہیں کھڑے کھڑے نصیر الدین طوسی ہر مسئلے کا جواب دے رہے ہیں۔ 400 مسئلے اس میدان میں اسی مقام پہ حل کیے اور پھر اپنے پاؤں کو دوسری رکاب پہ رکھ کے جنگ کرنے کے لیے آگے چلے۔ چنانچہ وہ بھی فوراً نصیر الدین طوسی کے مذہب کو قبول کرتا اور یہ دونوں مددگار بنے نصیر الدین طوسی کے لیے۔ اب جنگ شروع ہوئی، یعنی میں ان کی علمی قابلیت بھی بتا رہا ہوں اور یہ بھی بتا رہا ہوں کہ مذہب کی تبلیغ سے کیا حق تھا، عالم ہو تو اس اعتبار سے، جاہل ہو تو اس اعتبار سے، عام آدمی ہو تو اس اعتبار سے، ہر وقت موقع کی تلاش میں ہے کہ کس طرح مذہب اہل بیت کو رائج اور نافذ کیا جائے۔ جنگ شروع ہوئی، ہلاکوں کو اس میں فتح ہوئی اور اب ہلاکوں کا لشکر آگے بڑھا، یہاں تک کہ بغداد میں پہنچ گئے، بغداد پر حملہ کیا۔ نصیر الدین طوسی کا بغداد کی فتح میں کوئی حصہ نہیں۔ بعض مورخین یہ الزام لگاتے ہیں کہ دیکھو یہ شیعہ تھا، خلافت کیونکہ سنیوں کی تھی اس لیے اس نے اس کو ختم کر دیا تھا اور مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا تھا۔ تاریخ سے گواہی کہ نصیر الدین طوسی کا اس میں قطعاً کوئی حصہ نہیں تھا، بلکہ یہ تاریخ کا فقرہ ہے۔ بات آگے تو 1 منٹ کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ تاریخ کا فقرہ ہے کہ خود عباسی خلیفہ وہ آدمی جس نے پہلی مرتبہ ان تاتاریوں کو، ان چین کے لوگوں کو اسلامی مملکت کا راستہ دکھایا تھا۔ معتصم سے پہلے، یہ تو آخری خلیفہ کا زمانہ ہے جس میں نصیر الدین طوسی گزرے، ان سے پہلے خلیفہ تھا الناصر بدین اللہ، وہ عباسی خلیفہ تھا۔ اس کے ایک سپہ سالار نے بغاوت کر کے پورے ایران کا قبضہ کر لیا اور اتنی طاقتور حکومت بنا لی کہ یہ عباسی خلیفہ اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ چنانچہ اس عباسی خلیفہ نے چنگیز خان کو خط لکھا کہ تم آ جاؤ، تمہاری فوج بڑی ہے، اتنا اچھا زرخیز ملک تمہارے لیے ہے اور اس پر قبضہ کر لو۔ عباسی خلیفہ پہلا آدمی جو ایک دشمن اہل بیت مشرک و بت پرست کو بلاتا اور دعوت دیتا اسلامی ملک پر حملے کی، چنگیز خان کو۔ اور پھر تاریخ میں یہ کہ جب چنگیز خان جا رہا تھا تو خراسان کا جو علاقہ تھا وہاں شافعی مذہب والوں کی اکثریت تھی اور انہوں نے حنفی مذہب والوں کو مناظرے کر کر کے بالکل شکست دی تھی۔ چنانچہ حنفی مذہب والے بڑے پریشان تھے، ان کو جب اطلاع ملی کہ چنگیز خان یہاں سے گزر رہا تو انہوں نے خط لکھا اور کہا کہ آپ آ جائیے، پورا شہر آپ کے حوالے ہے، اس کا دروازہ کھولنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جب حملہ کیا شہر والے دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے تو رات کو چپکے سے انہوں نے دروازہ کھول کر اب پورے کے پورے لشکر کو اندر بلا لیا۔ لیکن اس کے بعد بھی کیا ہوا؟ چنگیز خان نے قتل شروع کیا اور دونوں کا قتل شروع کیا، ان کا بھی اور تمہارا بھی، اس لیے کہ تم غدار ہو، آج ان کو دھوکہ دے سکتے ہو، کل مجھے دھوکہ دو گے، دونوں کو قتل کیا۔ اب اس فتنے کو لے کے آنے والے کون لوگ ہیں؟ اور آج الزام لگایا جاتا ہے کہ نصیر الدین طوسی وزیر اعظم سے ہلاکو خان کے وہی سبب بنے تھے کہ اس فوج نے حملہ کیا بغداد پر، کیونکہ بغداد میں شیخ طوسی کے مکان کو جلایا گیا ہے، یہاں 200 سال بعد اس کا انتقام لیا گیا۔ شیخ طوسی کی تقریب میں میں نے بغداد کے شیعہ سنی فساد کا ذکر کیا تھا، لیکن ان کا قطعاً اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ البتہ جب ہلاکو خان کا قبضہ ہو گیا بغداد پر، روکنے کی کوشش کی، نہیں مانا، قبضہ ہو گیا بغداد پر، اب معتصم باللہ کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ خلافت ہاتھ سے چھن چکی ہے، خلافت کو بچا نہیں سکتے، اب یہ ایک مجرم بن کے آ رہا۔ تو روایت یہ کہ ہلاکو خان مسلمان تو ہو چکا، جب خلیفہ کو گرفتار کر کے لایا گیا جو ظالم ہے، جو غاصب ہے، جس نے ہزاروں لوگوں پر ظلم کیا، اب خلافت تو چلی گئی، اس کے بچنے کا تو مسئلہ نہیں، یہ آدمی آیا۔ جب یہ آدمی آیا تو سارے علماء ایک مرتبہ ہلاکوں کے پاس پہنچے دوڑتے ہوئے اور کہا کہ کیا غلط کر رہے ہو، سب کچھ کرنا، اس سے قتل نہ کرانا، اس لیے کہ یہ اولاد رسول ہے۔ اس لیے اولاد رسول کہا کہ عباسی خاندان اپنے آپ کو سید کہتا، یہ اولاد رسول ہے، اہل بیت رسالت ہے، فرزند پیغمبر، ان کو قتل کرو گے زمین میں زلزلہ آ جائے گا، زمین شق ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، دنیا تباہ ہو جائے گی، عذاب خدا نازل ہوگا۔ اگر کسی سید کا، اگر اس نسل رسول سے تعلق رکھنے والے حاکم کے خون کا قطرہ زمین پر گر پڑا، ہلاکو خان بہرحال رہنے والا تو اسی جہالت کے ماحول کا ہے، یہ جو سنا ایک مرتبہ گھبرا گیا کیونکہ مسلمان ہو چکا ہے، اس لیے اب سید کا لفظ سن کے گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، کہا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نصیر الدین طوسی دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ ایک عام آدمی ہے اور اس کے سارے مظالم جو اس نے اہل محمد کے ماننے والوں پر بھی اور عام مسلمانوں پر بھی کیے، اس کو بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ کہا ہلاکو سے کہ آپ کے فکر میں مبتلا ہو گئے، ارے جب مظلوم سید، جب ایک سید زیادہ مظلومیت کی حالت میں شہید ہوا تھا کربلا کے میدان میں، تو اس وقت بھی مصلحت الہی اس کی نہ تھی کہ زمین ختم ہو جائے یا آسمان پھٹ جائے یا دنیا ختم ہو جائے۔ جب اس مظلومیت کی شہادت کے اوپر خدا نے عذاب نازل نہیں کیا تو ایک ظالم کی موت پر خدا کیسے عذاب نازل کرے گا؟ یہ بات سنی،
تھوڑا اثر ہوا، لیکن کہا کہ فرض کرو کچھ ہو جائے، اگر اس کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر پڑا تو کیا ہوگا؟ نصیر الدین طوسی نے دیکھا کہ ہے بالکل جہالت کا ذہن ہلاکو خاں تھا، اب اس کو ایسی ہی دلیل سے مطمئن کرنا چاہیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہی ڈر ہے کہ خون کا قطرہ زمین پر نہ گرے تو ایسا کریں، ایک طریقہ اختیار کریں۔ یہ کہہ کے بہت سارے کمبل منگوائے، انہیں زمین پر بچھایا اور اس کے بعد کہا کہ اس کو ان کمبلوں میں لپیٹ دیں، اور اس کے بعد اوپر سے اتنا کوٹیں، اتنا دبائیں، اتنا ماریں کہ اندر ہی یہ گھٹ کر اور دم گھٹ کر اور ہڈیاں ٹوٹ کر مر جائے، نہ کوئی خون کا قطرہ نکلے گا، نہ زمین پر گرے گا، نہ وہ عذاب آئے گا۔ اب ہلاکو خاں کا ذہن تو وہی جاہلیت کا ذہن، اسے موت کی فکر نہیں، خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرنا چاہیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ یہ مر بھی جائے گا، خون کا قطرہ بھی نہیں گرے گا۔ یہ بات ہلاکو کی سمجھ میں فوراً آ گئی، کہا یہ بات تم نے بالکل صحیح کہی، اور اسی طریقے سے اس ظالم کو کمبلوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر آدمی کودے، اس پر سے جانور گزارے گئے، اس کے اوپر ضربیں پہنچائی گئی، چنانچہ وہ اندر ہی اس کا سارا جسم ٹوٹ کر ختم ہو گیا اور وہ جہنم واصل ہوا۔ تو اب ان لوگوں کے بیچ میں نصیر الدین طوسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے فوراً بعد جب ہلاکو خاں کا اقتدار پورے ممالک پر قائم ہو گیا تو اب نصیر الدین طوسی نے سوچا کہ اس آدمی سے کوئی علمی فائدہ لینا چاہیے۔ اس سے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں دنیا کے علم میں بھی ترقی کرنا چاہیے۔ اس نے کہا مثلاً کہا کہ علم حیات کے لیے تم کام کرو۔ چنانچہ باقاعدہ جو آج کا علم ہے چاند پہ جانا، مریخ پہ جانا، مسلمانوں کی سب سے پہلی آبزرویٹری رصد گاہ نصیر الدین طوسی نے ترکستان کے علاقے مراغہ میں بنائی۔ 656 میں بغداد فتح ہوا، 657 میں نصیر الدین طوسی ہلاکو خاں کو چھوڑ کر آ گئے، آبزرویٹری بنائی اور اب اسی میں زندگی گزارنے لگے۔ اور اس کے بعد چاند، سورج، ستارے، سورج گہن، چاند گہن، زلزلہ، ان سب کے بارے میں ایک ایسا چارٹ تیار کیا کہ 2 یا 3 غلطیوں کے علاوہ اس وقت سے لے کر آج تک چل رہا، اور جنتری بنانے والوں اور نجومیوں کے پاس وہی چارٹ ہے جس کی مدد سے یہ ساری خبریں دی جاتی ہیں کہ زلزلہ کب آئے گا، سورج گہن کب لگے گا، چاند گہن کب لگے گا۔ یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس سے پہلے اسلام میں اس علم کا وجود بھی نہ تھا، اور یہی 2 شاگرد قطب الدین شیرازی اور نجم الدین، یہ دونوں مددگار بنے نصیر الدین طوسی کے اس آبزرویٹری کو چلائیں۔ یہ اسلام میں سب سے پہلی آبزرویٹری ہے جہاں انہوں نے دوربین لگائی تھی جس سے تمام آسمان کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ اب کام ختم ہو گیا ہلاکو سے، اس کو چھوڑ کے آ گئے، اپنے علمی کام کے اندر مصروف ہو گئے۔ اور اسی دوران ایک مختصر سا واقعہ اور سن لیجیے۔ اسی دوران نصیر الدین طوسی کا ایک واقعہ اور ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو مختلف علوم پر کتنی مہارت تھی کہ ایک مرتبہ نصیر الدین طوسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، سمندری سفر تھا۔ یہ علم حساب کی مہارت سنیے، سمندری سفر تھا، کشتی میں بیٹھ کے جا رہے تھے، 30 آدمی کشتی میں سوار تھے، 15 مسلمان تھے، 15 یہودی تھے۔ راستے میں طوفان آ گیا، ہوائیں چلنے لگی اور کشتی جو تھی وہ وزن کے بوجھ سے ہر وقت ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ ملاحوں نے کہا کہ اگر اتنا ہی وزن رہا تو کشتی ڈوب جائے گی، اب اس میں سے کچھ آدمیوں کو نکال کے سمندر میں پھینکنا پڑے گا تاکہ وزن کم ہو اور کشتی باقاعدہ صحیح طریقے سے چلے۔ یہ اس زمانے کا ایک عام طریقہ تھا، بجائے اس کے کہ سب ڈوب جائے ایک آدمی کو نکالنا پڑے گا۔ اب کس سے کہا جائے کہ تمہیں سمندر میں پھینکا جائے، تو جو طریقہ اس زمانے میں تھا اسی پر عمل کیا گیا کہ سب کا قرآن ڈالا جائے، جس کا نام پہلے نکل آئے اسے پہلے ڈالا جائے، قرآن ڈالا جائے، یا یہ کہ ایک طریقہ یہ سوچا گیا کہ گنتی کر کے نکالا جائے۔ نصیر الدین طوسی ایک مرتبہ سمجھ گئے کہ ملا کیا چاہتے ہیں۔ یہ 2 طریقے اس زمانے میں رائج تھے، یا قرآن ڈال کے پھینکو، یا یہ ایک مرتبہ سوچ کر کہتے ہر 5ویں آدمی کو ہم پھینک دیں گے، گنیں گے، ہر 5ویں آدمی کو پھینک دیں گے۔ نصیر الدین طوسی سمجھ گئے کہ ملا کیا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ کہا ٹھہر جاؤ۔ اس کے بعد مختلف بہانوں سے سب کو اٹھایا اور پھر ایک ترتیب کے ساتھ سب کو بٹھایا، اور اس ترتیب کے ساتھ انہوں نے سب کو بٹھایا کہ جب ملاحوں نے اپنے اصول کے مطابق طے کیا، تو زمانے کا اصول تھا کہ یا خورا ڈال کے پھینکا جائے یا یہ کہ گنتی کی جائے، ہر 9ویں آدمی کو سمندر میں پھینکا جائے۔ چنانچہ اس ترتیب کے ساتھ بٹھایا کہ اب ملاحوں نے جب گننا شروع کیا، پہلے 9ویں نمبر پر ایک یہودی نکلا، اسے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا گیا۔ کشتی پھر بھی اتنا وزن کم نہیں ہوا، کشتی پھر بھی خطرے میں تھی، کہا اب دوبارہ آگے گریں گے، پھر گنا، اب جو آگے گنا تو پھر 9ویں نمبر پر ایک یہودی تھا، اسے اٹھا کے پھینک دیا گیا۔
15 आदमियों को फेंकना पड़ा, लेकिन इतनी महारत के साथ नसीरुद्दीन तूसी ने बिठाया था कि जब कभी दिन का दमे पर आते तो वहां कोई ना कोई यहूदी होता और उस यहूदी ही को समंदर में फेंका जाता। इस तरह उन दुश्मना ने दीन को खत्म किया, मुसलमानों की जान बचाई और बखैर और आफियत दूसरे किनारे पर पहुंचे। ये इल्म हिसाब में इनकी महारत थी, ये इल्म हिसाब में इनका मकाम था। लेकिन इस मकाम पर फिर ये कहने को दिल चाहता है कि बहरहाल कितना ही बड़ा आलिम हो, कितना ही बड़ा आलिम, इल्म की एक हद होती है और कुदरत खास तौर पर बड़े बड़े उलमा के सामने इस किस्म के वाकयात लाती रहती कि जिससे उनको अपने इल्म पर तकब्बुर और गुरूर न होने पाए। नसीरुद्दीन तूसी की जिंदगी में भी 2-3 वाकयात ऐसे हैं। अगरचे एक आलिम बाअमल से सवाल ही नहीं पैदा होता गुरूर का, लेकिन ये बताने के लिए जिस तरह मूसा को खिदर के पास भेजा गया, नसीरुद्दीन तूसी के भी 2-3 वाकयात ऐसे हैं कि जिससे कुदरत इनको बता रही थी तुम कितना भी हासिल करो लेकिन काबिल नहीं हो सकते हो। एक तो इनका बड़ा मशहूर वाकया जिसको मैंने एक तकरीर में बयान भी किया था, इस सिलसिले की 5वीं तकरीर, कि जब बगदाद पे इनका कब्जा मुकम्मल हो गया तो इसके बाद हिल्ला उस जमाने में शियत का मरकज था। वहां के उलमा को इत्तला मिली कि हलाकू के वजीर आजम है ये, तो उन्होंने एक मरतबा इनको दावत दी कि आप थोड़े से फासले पर हम रहते हैं, आप खुद एक आलिम फकीह मुज्तहिद, आप तशरीफ लाइए, हम आपका इस्तकबाल करना चाहते हैं। नसीरुद्दीन तूसी फौरन मान गए, साहिबान ईमान बुला रहे फौरन राजी हो गए और चले हिल्ला की जानिब। वहां पर उस वक्त अल्लामा हिल्ली के मामू की हुकूमत से मकसद मरजइयत, मुज्तहिद आलम वो थे। उन्होंने इरादा किया कि सारे उलमा निकल के इनका इस्तकबाल करें क्योंकि खुद ये एक मुज्तहिद आ रहा। नसीरुद्दीन तूसी को इत्तला मिली, फौरन मना कर दिया, खबरदार मेरे इस्तकबाल की जरूरत नहीं है, मैं उलमा का खादिम। चुनांचे इस्तकबाल का प्रोग्राम मुलतवी किया गया, वो तशरीफ लाए, चुपके से आए और सीधे उस मस्जिद में गए जहां मुहक्किक़ अव्वल अल्लामा हिल्ली के मामू दर्स दे रहे थे। वहां पहुंचे, मुहक्किक़ अव्वल ने आता देखा, एक मरतबा खड़े होकर इस्तकबाल किया क्योंकि इनके भांजे इन्हीं नसीरुद्दीन तूसी के शागिर्द हैं अल्लामा हिल्ली। इस्तकबाल करके बिठाया और एहतराम में इतना बड़ा आलिम आया है, कहा कि आज दर्स नहीं होगा। नसीरुद्दीन तूसी ने कहा कि मेरी बड़ी तमन्ना कि आप जैसे मुज्तहिद आलम को मैं दर्स देता हुआ सुनूं, आप अपने दर्स को जारी रखिए ताकि मैं भी कुछ इस्तिफादा करूं। वो उस वक्त क़िबले के मसाइल बता रहे थे, क़िबले के मसाइल, और क़िबले के मसाइल में एक मसला ये कि इराक वालों के लिए मुस्तहब कि जिस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं वहां से थोड़ा उल्टे हाथ पर मुड़ जाया करें, ये उनके लिए मुस्तहब है। अब ये जो इन्होंने मसला बयान किया तो नसीरुद्दीन तूसी ने फौरन एतराज किया, कहा कि ये समझ में बात नहीं आती, ये मुस्तहब क्यों है थोड़ा सा मुड़ जाना? अगर वो पहले से क़िबले की तरफ है और फिर थोड़ा सा मुड़ रहे हैं तो ये तो हराम हो गया क़िबले से हटना। या अगर पहले क़िबले की तरफ नहीं है, अब मुड़कर क़िबले की तरफ होना चाह रहे हैं तो ये वाजिब हो गया मुड़ना, इसलिए कि या तो क़िबले की तरफ होंगे तो थोड़ा सा मुड़ना हराम है, या क़िबले की तरफ नहीं होंगे तो थोड़ा सा मुड़ना वाजिब है। ये मुस्तहब कहां से आ गया? किधर से किधर मुड़ रहे हैं? मुहक्किक़ अव्वल एक मरतबा फकत एक जवाब देते हैं, मिनल क़िबला से इलल क़िबला, क़िबले से क़िबले की जानिब मुड़ना। और ये एक ऐसा जवाब था कि नसीरुद्दीन तूसी सुनते और फौरन साकित साबित हो गए कि हाँ बेहतरीन जवाब आपने दिया। ये तो बहुत ही इल्मी वाकया हो गया। चले अब मैं बहुत ही मामूली वाकया बयान कर देता हूँ ताकि हर किस्म के लोग अबू अली सीना और हलाकू खान, हर किस्म के जहन के लोग हर किस्म की बात को समझ जाएं। तो अब एक और वाकया इनका सुनिए। नसीरुद्दीन तूसी एक दिन सफर कर रहे हैं, रात का वक्त था, एक गांव के करीब पहुंचे और ये सहा की गर्मी का जमाना है, बाहर सहरा में बिस्तर बिछा के सोए। वहां पे जहां इन्होंने सोने का इरादा किया चक्की वाला था, जिसके पास एक मकान था और चक्की लगी हुई थी। वो आया और आने के बाद इनसे कहने लगा कि आप यहाँ न सो, इसलिए कि आज रात को बारिश होने का इम्कान है, आप बेचारे आप बिला वजह परेशान होंगे, नींद छोड़ के उठना पड़ेगा। मौके पे दूसरी ने सुना, वहाँ फौरन मेरे हिसाब किताब के आलात लाओ, इल्म जफर और इल्म रमल और इल्म नजूम सारे आलात मंगवाए। खड़ा का हिसाब किया, कहा कि नहीं कोई इम्कान नहीं आज बारिश होने का, मेरा हिसाब ये बताता। खैर वो आदमी चला गया। आधी रात हुई तो बारिश होने लगी और बड़ी तेज बारिश होने लगी। अब बड़े जल्दी जल्दी में बिस्तर उठा के कच्ची नींद में इन सबको भागना पड़ा। वहां पहुंचे, उसके मकान के दरवाजे पर दस्तक दी, उसने खड़े होकर इस्तेमाल किया, अंदर बिठाया। ये अंदर तो चले गए लेकिन बड़े हैरान हुए। कहा कि ये बताओ कि मैं इन उलूम का माहिर, मेरा पूरा हिसाब बता रहा था कि बारिश नहीं होगी, हिसाब में गलती मुमकिन है, मेरा हिसाब बता रहा था, गलती हो गई कोई बात नहीं,
لیکن تمہیں کیسے پتا چلا کہ آج بارش ہونے والی ہے؟ تمہیں کس طریقے سے پتا چلا؟ کیا تم ان علوم کو جانتے ہو؟ کہا کہ میرا ان علوم سے کیا تعلق؟ میرے پاس سے بارش کی پہچان کا طریقہ یہ کہ میرا ایک کتا ہے، جس دن بارش ہونے والی ہوتی ہے اس رات کو کبھی وہ باہر نہیں سوتا ہے بلکہ ہمیشہ مکان کے اندر آ کے سوتا ہے۔ آج میں نے دیکھا کہ جیسے ہی شام ہوئی وہ فوراً مکان کے اندر داخل ہو کے سونے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ آج بارش ہونے والی ہے، اسی لیے میں نے آپ کو بتایا۔ بس بے اختیار ایک مرتبہ کہا، افسوس ہے تو صرف ساری زندگی تو نے سیکھا، پھر بھی ایک کتے کے برابر تیرا علم نہیں ہو سکا کہ وہ تجھ سے زیادہ۔ اب یہ ایک طرف مجتہد کا انکسار بھی ہے اور دوسری طرف خدا کی جانب سے یہ مسلسل اس قسم کے واقعات تنبیہ بھی ہوتے ہیں تاکہ کسی کو اپنے علم کے اوپر تکبر و غرور نہ ہونے پائے۔ انہی کا ایک اور بہت مشہور واقعہ کہ محقق طوسی کا ایک فتویٰ تھا اپنا، وہ یہ تھا کہ یہ تو مشہور مسئلہ ہے کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے۔ اصول دین جو ہے توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت، اس میں تقلید حرام ہے۔ یعنی آپ کسی عالم، کسی استاد، کسی باپ، کسی ماں، کسی کتاب کی بات نہیں مان سکتے کہ خدا ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ فلاں عالم نے کہا یا فلاں کتاب میں لکھا یہ غلط ہے، بلکہ اصول دین پر خود یقین ہونا چاہیے۔ البتہ اس مسئلے میں اختلاف ہے علماء میں کہ کیا ہر شخص کے لیے واجب ہے کہ دلیل رکھے اصول دین پر، یا خالی اگر اسے یقین ہے کہ خدا ہے تو یہ کافی ہے۔ آقا خوئی کا فتویٰ ہے کہ اصول دین پر دلیل رکھنا واجب ہے، بغیر دلیل کے کوئی خدا کو مانے، رسول کو مانے، وہ غلط ہے، یعنی اس کا گناہ۔ لیکن آقا میں نہیں کہتے کہ نہیں دلیل کی ضرورت نہیں، بس یقین ہو جائے کہ خدا ہے، رسول ہے تو یہ کافی ہے۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ محقق طوسی کا، نصیر الدین طوسی کا یہ فتویٰ تھا کہ اصول دین پر ہر آدمی کے پاس دلیل ہونا چاہیے، اور اگر دلیل نہیں ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ اس لیے وہ ایسے آدمی کو سزا دیتے تھے جو خدا کو مانتا تھا مگر کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی، رسول کو مانتا تھا مگر کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی، کہ آج تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، تم مان رہے ہو، کل کوئی بہکانے والا بہکا دے گا، تمہارا عقیدہ چلا جائے گا۔ دلیل اگر ہوگی کوئی نہیں بہکا سکتا۔ لیکن اس مسئلے کو آخری عمر میں انہوں نے بدل دیا تھا۔ کیوں بدلا تھا؟ کیا سبب ہوا تھا؟ ایک مرتبہ یہ ان کی عادت بھی تھی، جہاں راستے میں کوئی ملا اس سے پوچھا بتاؤ خدا ہے یا نہیں ہے تو اس کی دلیل دو۔ جا رہے تھے، گزر رہے تھے، راستے میں ایک مرتبہ ایک گاؤں کے قریب سے گزرے، دیکھا کہ ایک کھیت میں کسان کام کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کدال ہے، زمین کو کھود رہا ہے، فصل کے بیج بونے کی تیاری کر رہا ہے۔ فوراً رک گئے، کہا تم مسلمان ہو؟ کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ اگر تم مسلمان ہو تو خدا کو مانتے ہو؟ کہا کہ میں مانتا ہوں۔ کہا بتاؤ کتنے خدا ہیں، ایک خدا ہے یا دو خدا ہیں؟ اس نے کہا ایک خدا ہے۔ کہا کہ اگر کوئی تم سے آ کر کہہ دے کہ نہیں دو خدا تو تم کیا جواب دو گے اس کو؟ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس دلیل ہے یا دلیل نہیں۔ اگر کوئی آ کر کہہ دے کہ ایک خدا تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ اس نے سنا، اپنی کدال اٹھائی، کہا کہ اگر کسی نے آ کر مجھ سے یہ کہا تو ایسا اس کے سر پہ اس کدال کو ماروں گا اور اس کا سر پھٹے گا کہ زندگی میں پھر دوبارہ نہیں کہے گا کہ دو خدا ہے۔ نصیر الدین طوسی نے سنا، بس ایک مرتبہ سمجھ گئے کہ اتنا پختہ یقین بغیر دلیل کے اس آدمی کے پاس ہے تو میرا وہ اپنے فتوے پر اصرار غلط ہے کہ ہر ایک کے پاس دلیل ہو۔ دلیل والے کے پاس بھی اتنا پختہ یقین نہیں ہوگا اتنا اس بغیر دلیل والے کے پاس اس وقت یقین ہے، اور اس ایک مرتبہ اپنے اس فتوے کو بدل دیا۔ اب مسلسل اس قسم کے واقعات نصیر الدین طوسی کے بارے میں نے عرض کیا کہ ایک عجیب شخصیت، کبھی وہ علی سینا کے برابر، کبھی ہلاکوں کو مطمئن کر رہے ہیں، کبھی اتنا علم و فضل، اور کبھی یہ اس قسم کے معمولی واقعات ان کی سیرت میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ نصیر الدین طوسی اسی انداز سے زندگی گزار رہے تھے، اسی طریقے سے زندگی گزار رہے تھے۔ اب اس سے ہٹ کر ایک علمی بات میں اور کہہ دوں اور گفتگو ختم کروں۔ ایک سوال ایک مرتبہ ایک اور آدمی نے ان سے کر لیا، وہ سوال ایسا جو اکثر لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو سکتا کہ جی فلاں مسلمان اتنا بڑا عالم، وہ آخر آل محمد کو کیوں نہیں مانتا؟ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں اس دنیا میں، وہ کیوں نہیں مانتے دین اہل بیت کو؟ ان سے ایک مرتبہ ان کے کسی شاگرد نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ فخر الدین رازی، میں نے شروع میں ان کا ذکر کیا ہے فخر الدین رازی کا، کتنا بڑا عالم ہے فخر الدین رازی، آخر وہ کیوں آل محمد کو نہیں مان رہے تھے؟ وہ کیوں دشمن اہل بیت؟ فخر الدین رازی دشمن اہل بیت کیوں ہوئے؟ وہ محب اہل بیت کیوں نہ بنے؟ ایک عجیب جواب دیا، اس کی تشریح میں نہیں کروں گا، جیسا میں نے کہا کہ ایک دو باتیں ہنسانے والی ہو گئی تو ایک علمی بات بھی ہو جائے، بس فقط میں ان کا جملہ نقل کروں گا کہ فخر الدین رازی دشمن اہل بیت کیسے ہو گئے؟ ان کا جواب یہ تھا کہ فخر الدین رازی دشمن اہل بیت نہیں ہوئے، ایک دشمن اہل بیت فخر الدین رازی ہو گیا۔ ایک عجیب جملہ ہے اس کے اندر، ایک عجیب جواب ہے، اور خود آگے ایک جملہ اور بیان کرتے ہیں، فقط اتنا سنانا کہ ایسا نہیں ہے کہ فخر الدین رازی نے پہلے سارے علوم کو حاصل کیا
اور پھر تحقیق کرنے کے بعد دشمنی اہل بیت کے دین کو اختیار کیا تو ہم یہ کہیں گے کہ اتنا بڑا عالم ہے، اس کی تحقیق اس کو غلط تو نہیں بتائی؟ نہیں، پہلے وہ دشمن اہل بیت بنا، اس کے بعد سارا علم حاصل کیا۔ اب جتنا علم حاصل کرتا ہے اپنے پرانے عقیدے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بہت باریک فرق ہے کہ ایک عالم دشمن اہل بیت بنا یا ایک دشمن اہل بیت عالم بنا۔ عالم دشمن اہل بیت بنا، اس کا مقصد یہ کہ علم حاصل کر کے ریسرچ کر کے دیکھا کون سا مذہب صحیح، اور دشمن اہل بیت عالم بن گیا، اس کا مقصد یہ کہ پہلے مذہب کو قبول کیا، بعد میں علم حاصل کیا، اب اتنا ہی علم لیا جو اس کے عقیدے کے مطابق ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ چھوڑ دیا۔ تو اس انداز سے ہمارے فقہ کے اور دین کے کئی مشکل مسئلے ایک ایک جملے میں انہوں نے حل کیے، یہاں تک کہ وہ مدت آ گئی جب اس دنیا میں ان کا کام پورا ہو گیا اور عید غدیر کا دن نزدیک آ رہا تھا۔ 672 ہجری کی تاریخ تھی، منگا پیر کا دن قریب آتا جا رہا تھا۔ یہ کسی کام سے بغداد آئے، بغداد آنے کے بعد بیمار پڑ گئے، سمجھ گئے کہ بس میرا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ ایک مرتبہ بغداد کے جو مومنین تھے ان کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان سے یہ کہا، ان سے وصیت کی، غسل کا، دفن کا طریقہ بتایا۔ جب یہ وصیت کر رہے تھے کہ میرے غسل و کفن کا انتظام کون کرے، تو اتنے میں ایک مومن نے آگے بڑھ کر کہا کہ آپ اتنے بڑے مجتہد و عالم ہیں، ہمارا دل یہ چاہتا ہے اور ہم اس پر عمل بھی کریں گے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کو نجف اشرف کی مقدس سرزمین پہ لے جا کے دفن کریں گے۔ بس اتنا سننا تھا۔ کہا اگر دنیا کے کسی اور مقام پہ میں مرتا تو میری اپنی تمنا بھی ہوتی کہ میں نجف میں جا کے دفن ہوں، افضل ترین زمینوں میں سے ایک زمین ہے، لیکن اب مجھے شرم و حیا آتی ہے اپنے 7ویں اور 9ویں امام سے کہ ان کے شہر میں میرا انتقال ہو رہا ہے اور میں ان کے شہر کو چھوڑ کر نجف اشرف چلا جاؤں۔ بغداد سے متصل ہے تازمین کا علاقہ، میرا دل گوارا نہیں کرتا، مجھے شرم و حیا آتی ہے کہ ان کے شہر میں میرا انتقال ہو اور ان کو چھوڑ کر میں چلا جاؤں۔ بے شک وہ نجف ہے، امیر المومنین کا مقام ہے، لیکن یہاں سے چھوڑ کے جانا مجھے منظور نہیں، مجھے یہیں پہ دفن کیا جائے۔ اور وصیت کی کہ مجھے ان کے حرم کے باہر ایک مقام بتایا کہ وہاں پہ دفن کرو جہاں سے اس وقت حرم شروع ہوتا تھا، جہاں سے حرم کا دروازہ تھا، وہاں پہ دفن کرو اور میری قبر کے اوپر قرآن کی ایک آیت لکھ کے لگا دینا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ۔ اصحاب کہف کے بارے میں یہ آیت آئی ہے کہ ان کا کتا غار کے دروازے پر یا ان کی آرام گاہ پر اپنے پیر پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا، یہ آیت لکھ کر میری قبر کے اوپر لگوا دینا۔ نصیر الدین طوسی کا انتقال ہوا 18 ذی الحجہ 672 ہجری کو، پیر کا دن تھا، عید غدیر تھی، 75 سال کی عمر تھی۔ لوگ ایک مرتبہ ان کا جنازہ لے کے چلے اسی مقام پہ جہاں کی وصیت کی تھی، اور جب وہاں پہنچے اور اس کے بعد قبر کو کھودنا شروع کیا تو ایک اور ان کی کرامت سامنے آئی جس سے ظاہر ہوا کہ معصومین کی تائید ان کو حاصل ہے۔ ایک تھوڑی سی قبر کی مٹی کو ہٹایا تھا کہ نیچے سے ایک انتہائی عالی شان تہخانہ ظاہر ہوا، انتہائی عالی شان تہخانہ کہ جو اس کے اندر دنیا کی خوبصورت ترین جو جگہ ہو سکتی تھی، ایسا تیار شدہ تہخانہ وہاں نکلا۔ پتا چلا کہ ایک عباسی حاکم نے اپنے مرنے کے بعد اپنے دفن کے لیے اس کو تیار کیا تھا، مگر وہ تو کہاں مرا، کہاں اس کی قبر ہے، دنیا میں کسی کو بھی نہیں پتا۔ البتہ ان کی وصیت کے تحت جب قبر کو کھودا گیا تو یہ تہخانہ ان کے لیے حاضر تھا۔ جب تحقیق مزید کی گئی ایک عجیب بات پتا چلی کہ یہ تہخانہ تیار ہوا تھا 11 جمادی الاول سن 597 ہجری کو، اور یہ وہی تاریخ ہے جس دن نصیر الدین طوسی پیدا ہوئے۔ یہ تیار ہوا ہے اس دن جس دن یہ پیدا ہو رہے ہیں۔ بس لوگ سمجھ گئے کہ یہ تائید معصوم و تائید امام ہے ان کے ساتھ، اسی مقبرے میں اسی تہخانے میں ان کو دفن کیا حاکم شرع اس وقت کے حاکم شرع کی اجازت سے، اور وہ آیت لکھ کے ان کی قبر کے اوپر لٹکا دی۔ اور نصیر الدین طوسی کے انتقال کے ساتھ شیعہ تاریخ کا ایک اہم ترین حصہ، ایک اہم ترین بات ختم ہو گیا۔ البتہ انہوں نے علامہ ہلی کی صورت میں جو شاگرد چھوڑا تھا اس نے ایک مرتبہ پھر ایک نیا انداز دیا ہماری تاریخ کو، اور انہوں نے بغداد کے آس پاس کے علاقے میں دین اہل بیت کو پھیلایا، علامہ ہلی نے ایران جا کے دین اہل بیت کو پھیلایا اور خدا بندہ کو شیعہ کیا، جس کی تفصیل میں 5ویں اور 6ویں گفتگو میں کر چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ہماری آج کی گفتگو ختم ہوئی اس وعدے پر کہ جتنی تفصیل اور غلطی پچھلی دفعہ ہو گئی تھی جس پر میرے کچھ برادران ایمانی نے توجہ دلائی، پچھلی تقریر شہید ثانی کے بارے میں تھی، اس میں ان کا نام غلط آ گیا، شیخ جمال الدین، جبکہ وہ شہید اول کا نام، شہید ثانی کا نام شیخ زین الدین ہے۔ یہ غلطی ہو گئی تھی، میں نے کہا کہ آج بیان کر دوں تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ ایک بیوہ عورت ہے، میں نے صاحب کی تقریر کرتی ہے، حج کا ارادہ رکھتی ہے، وہ اپنے جیٹ کے بیٹے کے ساتھ حج کے لیے جا رہی ہے،
جبکہ جیٹ کے بیٹے اپنے خاندان والوں کے ساتھ جائیں گے، اور وہ بیٹا شادی شدہ ہے، کیا اس کا حج ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہمارے فقہ کے مطابق عورت کے لیے حج پر جانے میں کسی مرد کا ساتھ ہونا ضروری نہیں، کوئی محرم نامحرم کسی کا ساتھ ہونا ضروری نہیں۔ یہ تو بہرحال اس کو خاندان والے مل گئے، یہ اگر نہ بھی ہوتے تب بھی یہ حج پر جا سکتی تھی اور اس صورت میں بھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ اسی دعا کے اس پر گفتگو ختم کریں تو خدا بندہ ہمیں سیرت اہل بیت کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اور خدا بندہ انہیں علماء اعلام نے جس خلوص اور جذبے کے ساتھ دین اہل بیت کی خدمت کی ہے ہمیں بھی یہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور خدا بندہ ان غلاموں اور ان خادموں کی زندگی کو تو دیکھ لیا، اب جو ان کا آقا و سردار ہے ہمارے زمانے کا امام، اس کے ظہور میں تعطیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع